أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم صدق الله العظيم. صدق اللہ العظیم. السلام علیکم ناظرین کرام، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں رمضان میں بول کی اس خصوصی نشریات میں. اور آج ہم افطار جو ہے وہ کریں گے انشاءاللہ تعالی. 26واں روزہ جو ہے وہ ہم افطار کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اب سے کچھ ہی دیر کے اندر افطار بھی شروع ہو جائے گا. اس سے پہلے جو ہمارے سیگمنٹس ہوتے ہیں ان میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں آپ کا میزبان فہیم خان اور میرے ساتھ کرن ناز موجود ہیں. ہم دونوں کی جانب سے السلام علیکم. السلام علیکم ناظرین. کیونکہ آج ماشاءاللہ ہمارے سیگمنٹس جس طرح سے رمضان المبارک کے دن آگے بڑھ رہے ہیں اس طرح سے ہمارے سیگمنٹس آگے بڑھ رہے ہیں. اور اب ہم بالکل فائنل یعنی ایج پہ آ چکے ہیں کہ آج دوسرا سیمی فائنل ہونے جا رہا ہے ڈیبیٹ کا. اور کل انشاءاللہ تعالی 27ویں روزے کو ہم فائنل بھی کریں گے. ہمارے ججز صاحبان بھی یہاں پر موجود ہیں اور ہمارے ساتھ ایک آج خاص جج صاحب بھی موجود ہیں. عابد علی امنگ صاحب السلام علیکم. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سر. 2002 سے 2008 تک آپ ممبر اسمبلی بھی رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ سے آپ نے ایک میرے خیال میں 90 کی دہائی میں آپ نے پاکستان ڈیبیٹ کونسل کی بنیاد رکھی تھی جو کہ ابھی تک چل بھی رہی ہے ماشاءاللہ سے. تو سر یہ جو 2002 سے 8 تک کا فاصلہ تھا یہ آپ ڈیبیٹ کونسل میں تھے یا ڈیبیٹر سے کہا ہوا تھا کہ بھائی وردی کے خلاف کوئی تقریر نہ ہو؟ سر میرا خیال ہے کہ پہلے آج بچے اظہار خیال کرنا، ارے درست اس کے بعد پھر ہمیں جواب مل گیا. عابد صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا. اور ڈیبیٹ کی جانب کرن میرے خیال میں اب ہمیں بڑھنا چاہیے جیسے کہ عابد علی امنگ صاحب نے بھی کہا کہ پہلے بچوں کو سن لیتے ہیں. تو ناظرین کل بھی ہم نے قرارداد جو ہے یہاں پر پیش کی تھی اور آج کی قرارداد کا موضوع سنجیدہ ہے. آج کی قرارداد کا موضوع جو ہے وہ سنجیدہ ہے. قرارداد ہے اس ایوان کی رائے میں مکمل لاک ڈاؤن ہمارے مفاد میں ہے. فیور میں آ رہے ہیں سب سے پہلے انعام عبدالرزاق صاحب. آواز انسٹیٹیوٹ آف میڈیا اینڈ مینجمنٹ سائنسز سے آپ کا تعلق ہے. آپ تیار ہیں؟ آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. صدر علی وقار
پیش کردہ قرارداد کے مکمل لاک ڈاؤن ہمارے مفاد میں ہے. زیر بحث قرارداد میں مکمل لاک ڈاؤن سے مراد حکومت کی طرف سے نافذ کردہ لاک ڈاؤن کی ایک ایسی صورتحال جس میں تمام صوبوں پر, تمام فرقوں پر, تمام مذاہب پر, تمام طبقوں پر یکساں قسم کی پابندی لگا دی جائے. ہمارے مفاد سے مراد یہاں ریاست کا وسیع تر مفاد اور عوام کا وسیع تر مفاد, جبکہ ہے یہاں حالیہ دور یعنی کورونا وائرس کے وبائی دور کی عکاسی کرتا ہے. اب صدر اعلی کا اس قرارداد کو 3 پیراؤں میں جانچا جائے گا, لغت کے اعتبار سے, منطق کے اعتبار سے, حقائق اور دلائل کے اعتبار سے, پھر اس کے اعتراضات کی بات کی جائے گی. اگر لغت کے اعتبار سے اس قرارداد کا جائزہ لیا جائے تو قرارداد اگر یوں ہوتی کہ لاک ڈاؤن ہمارے مفاد میں ہے تو اس قرارداد کی مخالفت ہو سکتی تھی, لیکن لفظ مکمل لگا کر اس قرارداد کو جامع قرارداد بنا دیا گیا ہے. لیکن لغت کے اعتبار سے یہ قرارداد منظور ہوتی ہے. اگر منطق کے اعتبار سے اس قرارداد کو دیکھا جائے تو منطقی اعتبار سے کوئی بھی چیز اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک وہ مکمل نہ ہو. مثال کے طور پر یہ سیگمنٹ جب تک یہ مکمل نہیں ہوگا کامیاب نہیں ہوگا. اسی اعتبار سے لاک ڈاؤن کا مکمل ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ کامیاب بھی ہوگا, تو منطق کے اعتبار سے بھی یہ قرارداد منظور ہوتی ہے. اب اگر حقائق اور دلائل کی بات کی جائے تو صدر اعلی کا اس سے پہلے جتنی بھی بار لاک ڈاؤن لگایا گیا وہ جزوی لاک ڈاؤن تھا یا اسمارٹ لاک ڈاؤن تھا, جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ معاشرے میں انتشار پھیلا, کیونکہ حکام اعلیٰ نے اپنی مرضی کے لوگوں کو اختیار دیا, اپنی مرضی کے لوگوں کو آزادی دی اور اپنی مرضی کے لوگوں پر پابندی لگائی, جبکہ مکمل لاک ڈاؤن اس فرق کو ختم کر دے گا, اس فرق کو ختم کر دے گا جس کی وجہ سے تمام صوبوں, تمام فرقوں, تمام مذاہب, تمام طبقوں پر یکساں قسم کی پابندی عائد ہوگی اور انتشار ختم ہوگا. تو انتشار کے ختم کرنے کے لیے بھی مکمل لاک ڈاؤن ہمارے مفاد میں ہے. پھر صدر اعلی وقار مکمل لاک ڈاؤن ہمیں جدت کی طرف دھکیلے گا, جس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہماری آن لائن انڈسٹری ترقی کرے گی, ہمارا آن لائن ایجوکیشن سسٹم پہلے سے زیادہ بہتر ہو جائے گا. اس اعتبار سے بھی مکمل لاک ڈاؤن ہمارے مفاد میں ہے. پھر صدر اعلی وقار اس قرارداد کو واضح کرتا چلوں کہ قرارداد یہ پیش کی گئی ہے کہ مکمل لاک ڈاؤن ہمارے مفاد میں ہے, تو بحث بھی اس بات پر کی جائے گی کہ مفاد میں ہے یا نہیں, اس بات پر نہیں کی جائے گی کہ ہونا چاہیے یا نہیں, یا ہو سکتا ہے یا نہیں. کیونکہ اس کی مثال ایسی ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ آپ کو کوئی ایسی بیماری لاحق ہے جس کا علاج مہنگا ہے اور آپ وہ علاج برداشت نہیں کر سکتے, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ علاج آپ کے مفاد میں نہیں ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہ علاج برداشت نہیں کر سکتے. اسی طرح صدر اعلی وقار مکمل لاک ڈاؤن ہم برداشت کر سکتے ہیں یا نہیں, اس بات پر بحث نہیں کی جائے گی, مفاد میں ہے یا نہیں اس بات پر بحث کی جائے گی. پھر صدر اعلی وقار اگر اعتراضات کی بات کی جائے تو آنے والے مقرر اگر یہ کہتے ہیں کہ مکمل لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو ہے وہ ملک میں معیشت معاشی بدحالی کے شکار ہوگا اور پھر بھوک اور افلاس بڑھے گی, تو صدر اعلی وقار جب بھی دوائی کھلائی جاتی ہے تو اس کے سائیڈ ایفیکٹس بھی بتائے جاتے ہیں, لیکن سائیڈ ایفیکٹس کی وجہ سے کبھی دوائی کو چھوڑا نہیں جا سکتا, لہٰذا ان کی یہ دلیل مانی نہیں جائے گی. پھر صدر اعلی وقار اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ مکمل لاک ڈاؤن نہیں بلکہ اسمارٹ لاک ڈاؤن یا جزوی لاک ڈاؤن ہمارے مفاد کا حل ہے, تو صدر اعلی وقار یہ کون سی منطق کا قانون ہے جہاں جز کو کل پر فوقیت دی جائے گی, کیونکہ اگر جزوی لاک ڈاؤن ہمارے مفاد ہے تو صدر اعلی وقار مکمل لاک ڈاؤن تو ہمارا زیادہ مفاد ہونا چاہیے, اس اعتبار سے بھی یہ قرارداد منظور ہوتی ہے. پھر صدر اعلی وقار ان سے میں صرف اتنا سوال پوچھوں گا کہ رد کا قانون ہے, رد کرنے والا ہمیشہ متبادل بتاتا ہے, اگر وہ اس قرارداد کی مخالفت کرتے ہیں تو ان کو یہ بتانا پڑے گا کہ اگر مکمل لاک ڈاؤن ہمارے مفاد میں نہیں ہے تو آخر ہمارے مفاد میں ہے کیا, اور اگر ہمارے مفاد میں ہمارے ملک کا مکمل لاک ڈاؤن نہیں ہے تو ہمارے ملک کا مکمل لاک ڈاؤن کس کے مفاد میں ہے. پھر صدر اعلی وقار ان سے صرف اتنی گزارش کروں گا کہ اگر اسمارٹ لاک ڈاؤن کا رونا نہ روئیں, کیونکہ لاک ڈاؤن تو اسمارٹ ہو سکتا ہے لیکن پاکستان کی عوام اسمارٹ نہیں ہو سکتی. شکریہ. بہت شکریہ بھائی صاحب, آج ہائی آکٹین پہ چل رہے تھے میرے خیال میں, مطلب آپ اگر اتنی تیزی سے بات کریں گے تو ہمیں بالکل بھی سمجھ میں نہیں آئے گی, اور اگر ہمیں بالکل سمجھ میں نہیں آئے گی تو ہم اس کو کمنٹ نہیں کر سکیں, اور اگر ہم اس کو کمنٹ نہیں کر سکیں گے تو ہم عوام کو کیا بتائیں گے. آپ نے بہت ساری باتیں کی لیکن بہت سارے میں ایسا ہوا ہمارے ججز حضرات جو ہیں وہ آپ کو بتا دیں گے کہ اس کی ڈیٹیل کیا ہے. لیکن جہاں مجھے سمجھ آیا نا کہ مفاد کیا ہے, اب مفاد کیا ہے یہ بتا دیتی ہیں, اس کے علاوہ ہمارے پاس مفاد کیا ہے, تو ہمارے پاس سارا ہے اگینسٹ میں ماما پارسی سے, ان کو دعوت دیتے ہیں بھرپور تالیوں میں. صدر محترم, زیر بحث قرارداد میں موجود 3 الفاظ پر غور کیجیے. پہلا لفظ لاک ڈاؤن, کسی مخصوص علاقے یا جگہ کو بند کرنے کا عمل لاک ڈاؤن کہلاتا ہے. دوسرا لفظ مفاد, جس کے لغوی معنی فائدے یا نفع کے ہیں. لفظ ہمارے نشاندہی کرتا ہے اجتماعیت کی. ہمارے مفاد یعنی ہم 22 کروڑ عوام کے مفاد. جناب والا, قومی آمدنی میں کراچی پورٹ 70% اپنا حصہ ڈالتا ہے. ایئر لائنز ہماری معیشت کی ریڑھ کی ہڈی رکھتی ہے. ہم نے لاک ڈاؤن میں سب سے پہلے ایئرپورٹ بند کیے, یہ سوچے بغیر کہ اس کے اثرات کیا ہوں گے. جناب والا, کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی ریاست اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتی جب تک تعلیم تحریک نہ بن جائے. ہم نے لاک ڈاؤن میں سب سے پہلے تعلیمی اداروں کو بند کیا, یہ سوچا نہیں کہ اس کا اثر کیا ہوگا. جناب والا, اس جانب سے میرے مخالف مقرر نے کہا کہ مکمل لاک ڈاؤن ہوا ہی نہیں, مگر میں یہ بات بتاتی چلوں کہ کوئی بھی پالیسی اس وقت تک مقبول نہیں ہو سکتی جب تک وہ معاشرے سے ہم آہنگ نہ ہو. وہ معاشرے جہاں عوام کی سیاسی تربیت ہوئی وہاں تو اس پالیسی کا اطلاق ہو سکتا ہے, مگر جناب والا ہم تو ابھی ہجوم سے قوم بننے کا سفر طے ہی نہیں کر پائے. ارے ہم تو قانون توڑ کر اور دوسروں کو دھوکہ دے کر خوش ہوتے ہیں. بڑے ادب سے ذرا سی بے ادبی صدر محترم, ہم فیض آباد تو جا سکتے ہیں مگر فیض ابھی ہماری سمجھ سے بہت دور ہے.
जनाबे वाला, इस आवाम में जो ये शऊर जिन्होंने पैदा करना था, अरे उन्होंने तो रियासत को मासी का घर और नानी का बेड़ा बना रखा है, जहाँ ताकतवर तो बड़ी शान से दंदनाते हुए गुजर जाता है, मगर जिसके माँ और बाप दोनों मर चुके हों उसे जनाजे में शिरकत करने नहीं दी जाती। और मेरे मुखालफिन फरमा रहे हैं कि मुकम्मल लॉकडाउन हमारे मफाद में है। जनाबे वाला, हमारे मफाद में, जिनके घर बिजली आती नहीं गिराई जाती है और इनकी लिमिटेड कंपनियां चल रही हैं, ऊपर से लड़ाइयाँ, अंदर से माल अंदर। जनाबे वाला, आवाम की दुकानें बंद करके इनकी अपनी दुकानदारियाँ चल रही हैं। हमारे लिए कर्जे माफ़ न पानी साफ़, और इनके लिए जो भी आए हाफ हाफ। कितने दिलकश सयाद हो, सुभान अल्लाह। कफसे संग में कमकाब बिछा देते हो, और जब मुझे भूख सताती है तो कितने ढप से लोरियाँ देते हो, गाते हो, सुला देते हो। जनाबे वाला, एक तबका वो है जो एक दिन कमाता है और इनकी नस्लें सारी उम्र खाती हैं, मगर गरीब आदमी रोज़ कमाता है, रोज़ खाता है। आज़ादो शुमार के मुताबिक सिर्फ अप्रैल के महीने में 119 बिलियन का नुकसान, 18 मिलियन बेरोज़गार और 1 मिलियन छोटे कारोबार ख़त्म। जनाबे वाला, अगर लॉकडाउन रहा तो कारोबार के साथ साथ हम भी ख़त्म हो जाएंगे, कभी भूख से तो कभी दवाइयाँ न मिलने की वजह से। और जनाबे वाला, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तो ये बात वैसे भी तय होती है कि मुकम्मल लॉकडाउन हमारे मफाद में नहीं, और जजेस का फैसला आखिरी और हतमी होता है, जिसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। शुक्रिया। थैंक यू, बहुत शुक्रिया सारा साहिबा। अब हफ्सा कुनूज को जो है वो मैं दावत दूंगा, वो फेवर में है और कराची यूनिवर्सिटी से इनका ताल्लुक़ है। आप तैयार हैं हफ्सा? आपका टाइम शुरू होता है अब। सदर अली वक़ार, मौजूदा करारदाद पेश करदा करारदाद में अहम लफ्ज़ लॉकडाउन, जिसके मायने जो बबूनिक ताउन को 4 साल में 200 मिलियन अफराद से लेकर 100 साल में 12 मिलियन अफराद तक ले आया, जो हुकूमत की जानिब से एक ऐसा अमल है कि जिसमें लोगों के मेल जोल और लोगों के इकट्ठे होने पर पाबंदी आयद कर दी जाती है। करारदाद का दूसरा अहम हिस्सा हमारे मफाद में है, जो यूटिलिटेरियन थ्योरी यानी कि अफादियत पसंदी की तरफ इशारा करता है, कि जिसमें ज़्यादा लोगों के अब्दी फ़ायदे को कम लोगों के वक्ती नुकसान पर फोकियत दी जाती है। मुखालिफिन से कहूँगी कि ज़रा सोचिए, अगर आज आपको बुखार हो जाए और कल आप पर ये राज अफशा हो कि आप कोरोना वायरस जैसी वबा में मुब्तला है, तो आप उस दिन को कोसेंगे जब आप बाज़ारों और तकरीबात में घूमे थे, क्योंकि आपका जिस्म कई हज़ार लोगों को ये वबा मुंतकिल कर चुका होगा। जिस्म काँप गया ना, तो ज़रा सोचिए, आप दलाइल का सामना क्यों नहीं करते? आप क्यों उन डॉक्टर्स को नहीं देखते जो अपनी जान को खतरे में डालकर इस वबा के मरीजों का इलाज करते हैं? आप क्यों उन गरीबों को नहीं देखते जो वबा पे मुब्तला होने के बाद खुदकुशी करने की कोशिश करते हैं? आप क्यों उन पुलिस एहलकारों को नहीं देखते जिनके चारों जानिब वबा के शोर से ज़्यादा इंसानों के शोर से खौफजदा हो जाते हैं? सदर आली वक़ार, वबा अपने साथ भूख तो लाती है, तकलीफ भी लाती है, बेरोज़गारी भी लाती है, लेकिन इन हालात में कौमें मईशत को संवारती नहीं है, बल्कि खड़ी हुई मईशत को कम से कम नुकसान पहुँचे इसलिए अपनी आसाइशें और मामूलाती ज़िंदगी बदल देती है। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से 2008 में अमेरिका ने ग्रेट डिप्रेशन के बाद मईशत गिरने के बाद 2009 में पूरी दुनिया को ये बता दिया कि मईशत दोबारा से संवर सकती है, मईशत मुस्तहकम हो सकती है, लेकिन अगर कौम मुत्तहिद हो। हम इटली की मिसाल क्यों नहीं लेते, जिसने बराह रास्त इस वबा का मजाक उड़ाने पर इस गलती को एतराफ़ किया और केसेस की तादाद हद से बढ़ जाने के बाद इन तदाबीर को इख्तियार किया और अपना नाम दुनिया के ख़तरनाक तरीन ममालिक की फहरिस्त से अव्वल नंबर से हटा दिया। हम चीन की मिसाल क्यों नहीं लेते, जो दुनिया की उभरती हुई आलमी ताकत है, लेकिन फिर भी इस वबा के खतरे से अपने शहर के शहर बंद कर देती है और तब तक बंद रखती है जब तक उनके सेहत के हालात बेहतर नहीं होते। हम वियतनाम की मिसाल क्यों नहीं लेते, जो पाकिस्तान से ज़्यादा तरक्की पजीर मुल्क है, लेकिन बर वक्त लॉकडाउन इख्तियार करके अपनी मईशत और अपने लोगों की जानों को बचा लेता है। सदर अली वक़ार, रद्द दलाइल की तरफ बढ़ती हूँ। मोहतरमा ने बहुत सारे नुकसानात गिनवाए, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये इन नुकसानात का हल ये नहीं है कि लॉकडाउन को ख़त्म कर दिया जाए, बल्कि इन नुकसानात का हल रियासत की जिम्मेदारी है कि रियासत खुद को और अपनी फलाही बहबूद तंजीमों को इतना मुस्तहकम बना ले कि इन हालात में भी लोगों को ज़रूरियात ज़िंदगी फराहम की जा सके। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका। और इनकी मुखालिफत में मोहम्मद उवैस अशरफ दाऊद यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से आएंगे। तैयार, शुरू की। जनाबे वाला, ऐवान में पेश करदा करारदाद
मुकम्मल लॉकडाउन हमारे मफाद में है का पहला लफ्ज़ मुकम्मल कि जिसका मतलब भरपूर यानी पूरे तौर पर। दूसरा अहम लफ्ज़ लॉकडाउन कि जिसके मुराद खाना बंदी के हैं यानी हालात के पेश नज़र ख़ुद को घरों में वक्फ़ कर देना। करारदाद का आखिरी हिस्सा कि हमारे मफाद में है यानी हमारे लिए मुफीद है। तो करारदाद का मफहूम कुल्ली कुछ यूँ तय पाता है कि मुकम्मल तौर पर घरों में कैदो बंद रहना हमारे लिए फ़ायदेमंद है। जनाबे वाला करारदाद की शदीद मुखालिफत। सदर वकार कोरोना वायरस मर्ज़ के ना फैलने पर और अमवात कम से कम होने की बुनियाद पर मुल्क भर में मुकम्मल लॉकडाउन लगाया गया, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, सदर वकार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया बशमूल विकीपीडिया, बशमूल ऑफिस फॉर द कोऑर्डिनेशन ऑफ द ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स रिपोर्ट के स्टेटिस्टिक्स ये बताते हैं कि मुकम्मल लॉकडाउन कि जिसका दौरानिया 23 मार्च से लेकर 25 अप्रैल तक था में केसेस 850 से लेकर 15,500 तक पहुँच गए और अमवात 6 से लेकर 343 तक पहुँच गई। यानी मुकम्मल लॉकडाउन का नामुकम्मल लॉकडाउन के मुकाबले में नामुकम्मल लॉकडाउन के मुकाबले में केसेस 18 गुना बढ़ गए और अमवात 55 गुना। यानी जिस बुनियाद को हदफ बनाकर मुकम्मल लॉकडाउन लगाया गया था वो हदफ तो हासिल ही ना हुआ। तो सदर वकार बुनियादी तौर पर यह करारदाद यहीं पर मुस्तरद होती है। सदर वकार सोचते जहन ये सोच रहे होंगे कि हम मुकर्रीन को घर पर ना बैठकर बाहर जाना पसंद है और कोरोना लगवाकर या दूसरों को लगाकर मर जाना पसंद है। तो सदर वकार मैं उनको ये बावर कराना चाहता हूँ कि हम लॉकडाउन के मुखालिफ नहीं हैं, बल्कि करारदाद में मौजूद लफ्ज़ मुकम्मल लॉकडाउन की मुखालिफत करते हैं कि जिसका मतलब यह है कि ज़रूरत के तहत भी घरों से बाहर ना निकला जाए, कि जिसके नतीजे में मीरपुर ख़ास कर रहायशी अल्लाह बख्श काम ना मिलने पर, 2 वक्त की रोटी भी मैसर ना होने पर अपनी हामला बीवी को खो बैठता है। कोई उससे पूछे कि मुकम्मल लॉकडाउन क्या उसके लिए मुफीद रहा कि जिसके पास अपनी बीवी को दफनाने के लिए भी पैसे न थे। सदर वकार एक साथी आए, उन्होंने कहा कि हमारा इस लॉकडाउन से तालीमी निज़ाम बेहतरीन हो गया है, ऑनलाइन तालीमी निज़ाम बेहतरीन हो गया है। सदर वकार मैं आपकी जानिब से उनको जवाब देना चाहता हूँ कि भाई 65% रूरल एरियाज़ के उन तालिब इल्मों का क्या कि जिनके पास इंटरनेट की सहूलियत तो दस्तयाब ही नहीं है। सदर वकार 2 ही तबकात हैं, एक वो कि जो तालीम हासिल करना चाहते हैं लेकिन उनके पास इंटरनेट की सहूलियत मुहैया नहीं है, और दूसरा वो कि जिनके पास इंटरनेट की सहूलियत है लेकिन वो पढ़ना नहीं चाहते हैं। यानी सदर वकार इस लॉकडाउन के दौरान दोनों तबकात ही तालीम से महरूम हैं। तो ये साबित करता है कि लॉकडाउन के दौरान तालीमी निज़ाम बेहतर नहीं बदतर हुआ है। सदर वकार मोहतरमा आई, उन्होंने कहा कि अमेरिका ने इनकलाब लेकर आ गए और मईशत को बेहतर कर दिया। सदर वकार आपके तवस्सुल से उनसे सवाल करता हूं कि आप अपने मुल्क का मवाजना उस मुल्क से कर रहे हैं कि जिनका तालीमी निज़ाम आपके तालीमी निज़ाम से बेहतर, जिनका मुआशी निज़ाम आपके मुआशी निज़ाम से बेहतर, जिनका समाजी निज़ाम आपके समाजी निज़ाम से बेहतर। अगर वो रोज़गार बंद करते हैं तो आपके बैंक के अकाउंट में पैसे भी देते हैं, अगर वो दुकानें बंद करते हैं तो सड़कों पर राशन भी फराहम करते हैं, अगर वो रोज़गार बंद करते हैं तो बैंकों में पैसे भी देते हैं। सदर वकार मैं हैरान हूँ कि ये कहते हैं। टाइम अप। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। चारों आ जाइए जी, अपने अपने यहाँ पर आ जाइए ताकि रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाए। और उससे पहले क्या क्या जाने वाला है जीतने वालों के साथ ज़रा वो भी हम नाज़रीन को बता देते हैं। तो वाइपर्स की तरफ से लैपटॉप्स हैं आप लोगों के लिए, बाइकिया की तरफ से बाइक्स हैं, फेस फ्रेश की तरफ से बाइक्स हैं, थारा की तरफ से LEDs हैं, गोल्डन निम्को की तरफ से LEDs हैं, इसके साथ साथ फर्स्ट टैप की तरफ से LEDs यहाँ पर मौजूद हैं, इस्लामाबाद टी की तरफ से होम अप्लाइंसेस और गिफ्ट्स मौजूद हैं, इसके साथ साथ JNS एजुकेशन की तरफ से IELTS एंड PTE वाउचर्स हैं, हम तुम की तरफ से इनामात होंगे यहाँ पर मौजूद, अपोलो की तरफ से इनामात हैं, IHIG की तरफ से इनामात हैं, जबकि नेल्सन की तरफ से इनामात हैं उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने ज़बरदस्त मेहनत की है, जजेस को खुश किया है, देखने वाले नाजरीन को खुश किया है, और उसके बाद ये इंशाल्लाह विनर्स के मनसब पर फाइज होंगे। विनर्स को भी मिलेंगे और रनर अप्स को भी मिलेंगे, दोनों के लिए इनामात हैं और फाइनलिस्ट के लिए तमाम इनामात। दुरुस्त। तो हम जजेस की तरफ चलते हैं। भाई गुफ्तगू करें, मैं सिर्फ एक जुमला कहना चाहूँगा कि ये जो इस ट्रांसमिशन में आप लोगों ने जो चीज़ें पसंद की कि मौजू अच्छे थे, टॉपिक्स अच्छे रखे गए, जो हमें फीडबैक मिला कि जी जजमेंट आप लोग बड़ी अच्छी कर रहे हैं, बच्चे जो आपने चुने बड़े अच्छे चुने, तो मैं सबको बताना चाहता हूँ आप लोगों के लिए भी कि ये एक सिलसिला है जो कि नस्ल दर नस्ल मुंतकिल हो रहा है। तो ये एक जिम्मेदारी है जो हमें हमारे उस्तादों ने दी, और उनमें से जो एक सरफहरिस्त उस्ताद हैं वो आज यहाँ मौजूद है। तो ये वो जिम्मेदारी थी जो इन्होंने हमें इनायत की थी, और हमारी कोशिश ये है कि हम उसको जितना बेहतर तरीके से आगे ले जा सकें लेकर जा रहे हैं। तो आबिद भाई, जो लोग जानते हैं उनको पता है कि चैनल्स पे इससे पहले जितनी ट्रांसमिशंस हुई बाकी चैनल्स पे भी सरफहरिस्त और सबसे आगे लीड रोल प्ले किया। तो आज बहुत शुक्रिया आपका कि आपने आज यहाँ वक्त दिया। भाई इनायत कीजिए। आपसे आज के जो हमारे मुकर्ररीन हैं इनके बारे में राय, क्योंकि स्कोर से पहले अगर आप दे दें तो। नहीं, मैं 2 बातें कहना चाहूँगा। मेरी ज़ाती राय ये है कि बेटा मैंने दोनों मुंसिफिन से गुजारिश की थी
کہ میں مارکس نہیں دوں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دونوں اہل ہیں, انہوں نے آپ کو پہلے راؤنڈ سے لے کر آج تک سنا ہے. تو میری ذاتی رائے یہ ہے کہ میں ایک مہمان کے طور پر تو شریک ہو سکتا ہوں, لیکن مجھے ایک پینل کے درمیان میں داخل نہیں ہونا چاہیے. یہ دونوں مارکس ان دونوں کے ہی فائنلائز ہوں گے. محبت ہے یہ لیکن ہم نے مطلب کہا اس میں تھا کہ آپ میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے میری اپنی خواہش تھی کہ جو لوگ پہلے دن سے اس کی ججمنٹ کر رہے ہیں ان سے بہتر جج کوئی نہیں ہو سکتا. یہ اپنے ریزلٹس, اور میں رائے دینے میں ہچکچا بھی اس لیے رہا ہوں کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ حضرت نے تو ضرور جو ہے وہ آپ کی تقریر کے بعد اس بات کے ریمارکس دیے کہ آپ بہت تیز رفتاری سے چلے, لیکن میں بہت ڈرتا ہوں کہ انصاف کے ان تقاضوں سے پہلے میں رائے اگر دوں گا تو یہاں پر ہمارے رزلٹ فائنل ہے, آپ اس لیے چاہیں گے کہ آپ دیں, کیونکہ ہم پہلے ہم اتنی دیر میں ہم صرف کیلکولیشن کر ہمارے کمنٹس کو جو ہے وہ بڑی شدت کے ساتھ اگنور کرتے ہیں. آپ کو بھی معلوم ہے, آپ میں بھائی آپ کو ایک میں آپ کی اجازت ہو کیونکہ بہت مختصر وقت ہوتا ہے. صرف اتنا سا انعام میرا بیٹا, بہت اچھی تیاری تھی آپ کی, لاجیکل بہت اچھی تقریر تھی, لیکن ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ جب تک آپ پاز نہیں دو گے مواد کم رکھو اپنے وقت کے اعتبار سے اور اپنے انداز بیان کو بہتر کرو. 50% تمہارے پاس ڈیلیوری کے مارکس ہوتے ہیں, 50% تمہارے پاس کنٹینٹ کے مارکس ہوتے ہیں. اپنے مواد کو اپنے وقت کے اعتبار سے بالکل فکس نہ کرو, ورنہ ہوگا یہ کہ تمہارے پاس دیکھو یہاں پر کوئی موجود نہیں ہے, لیکن اگر اللہ تعالیٰ تمہیں زندگی دے تم ہال میں موجود ہوتے یا اس وقت کورونا کی کوئی وبا موجود نہ ہوتی اور لوگ یہاں پر کلیپنگ کرنے کے لیے موجود ہوتے, تو آپ کو ہر ایک دلیل کے بعد آپ کو اس کلیپ کے لیے یا تو رکنا پڑتا, آپ کا مواد رہ جاتا, یا پھر آپ کی رفتار بڑھتی چلی جاتی. میرا خیال ہے کہ اپنی رفتار کم کیجئے گا. آپ کے فیکٹس اینڈ فگر اچھے ہیں. سارا میرا بیٹا ایک بات یاد رکھیے گا, رد کرنے میں اور انکار کرنے میں فرق ہوتا ہے. میرے پاس میں نے ایک جملہ کہا کہ یہ لڑکا ہے, اس کو رد ایسے نہیں کیا جا سکتا کہ یہ لڑکا نہیں ہے, اس کو رد کیا جا سکتا ہے کہ یہ لڑکی ہے. نہیں, انکار کر دینا رد کر دینا نہیں ہے. یاد رکھیے کہ اگر میں کسی جگہ پر صرف انکار کر دیتا ہوں تو وہ میری دلیل نہیں بنتی, انکار بنتا ہے. وہ جملہ نفی کا جملہ ہے, نیگیٹو سینٹنس ہے, لیکن وہ دلیل میں تبدیل نہیں ہوتا. لہٰذا جتنے بھی اگینسٹ میں مخالفت میں کرنے والے مقررین جہاں کہیں بھی زندگی میں آپ تقریر کریں, ناٹ ٹوڈے کہ آپ کی 2 منٹ کی 4 منٹ کی جو پرفارمنس ہے وہ جج کی جائے گی, تمہیں زندگی میں بہت آگے جانا ہے. تو جب کبھی بھی مخالفت میں تقریر کرنے کے لیے جاؤ تو بیٹا جو جملہ انہوں نے کہا تھا یس اٹ از اے فیکٹ, تم ایک سبسٹیٹیوٹ دو گے کہ ہمارے مفاد میں اگر مکمل لاک ڈاؤن نہیں ہے تو ہمارے مفاد میں کیا ہے, نمبر 1. دوسری بات, اگر آپ فیور کر رہے تھے بیٹا تو میری گزارش تھی دونوں فیور کے بچے, مفاد جب آپ نے بیان کیا تھا تو آپ مکمل لاک ڈاؤن معیشت کے اعتبار سے بتاتے تو کیا فائدہ ہوا. دیکھو دلائل کو الگ الگ کرو. معاشی لاک ڈاؤن ہوا تو یہ فائدہ ہوا, تعلیمی لاک ڈاؤن ہوا تو یہ فائدہ ہوا, سماجی لاک ڈاؤن ہوا تو یہ فائدہ ہوا. جس چیز کو بلکہ بہت احترام کے ساتھ ہمارے یہاں تو مذہبی لاک ڈاؤن بھی ہوا, ہم نے تو مساجد وغیرہ پہ بھی پابندی لگائی نا, تراویح پہ بھی پابندی لگائی, تو نا اس کو ڈیفائن کرتے ہوئے جاتے تو آپ کو دلیل دینے میں آسانی ہوتی. اویس آپ کے رد دلائل اچھے تھے, میری ذاتی رائے کے مطابق آپ نے اچھی کوشش کی, رد دلائل کا دورانیہ زیادہ تھا. یاد رکھو میرا بیٹا کہ ایک برج ہوتا ہے, یہ 4 منٹ اگر تمہارے پاس ہیں تو 1 منٹ تمہاری اسپیچ ڈیولپ ہوتی ہے, 2 منٹ میں تم اپنے آرگیومنٹس ڈیولپ کرتے ہو اور 1 منٹ میں تم اپنے آپ کو کلوز اپ کرتے ہو. یہ تمہارا جو کلوزنگ ٹائم ہے نا 1 منٹ کا, رد دلیل اس میں ہونی چاہیے. رد دلیل کو دلیل کا متبادل کبھی نہیں بناؤ. بیسٹ آف لک. تھینک یو حفصہ, آپ بہت کنفیوز تھے. میرا خیال ہے ہمیشہ یاد رکھو کہ آپ جب یہ سوچ کر یہاں پر کھڑے ہوگے کہ آپ نے جیتنا ہے تو 100% اپنی ڈیلیوری اپنی چیز کو 100% دو. مجھے بہت ساری امیدیں ہیں, آپ 4 لوگوں نے ہم سے بہتر جو ہے وہ پرفارم کیا ہے. انشاءاللہ آپ سے امید ہے کہ انشاءاللہ مستقبل ہمارا بہتر ہاتھ ہوگا. بہت شکریہ. اب صرف رزلٹ ہے, آپ نے جو بول دیا اب ہم نے, ہماری کیا مجال. نہیں بالکل, میں تو میرے پاس کچھ نہیں ہے. جو آج 2 کنٹیسٹنٹ جو کہ آگے جا رہے ہیں فائنل راؤنڈ کے لیے, جو کہ کمپیٹ کریں گے ہمارے کل ہونے والا فائنل راؤنڈ, انعام اور سارا. سارا آپ کے ساتھ جا رہا ہے LED, یعنی کہ آپ آگے جا رہی ہیں. بہت بہت مبارک. سارا فائنل راؤنڈ کے لیے کوالیفائی کر رہی ہیں فرسٹ پوزیشن کے ساتھ, ہائیسٹ اسکور ہے آپ کا آج. اور حفصہ اور اویس, آپ دونوں میں سے جو زیادہ اسکور ہے وہ ہے اویس آپ کا. آپ فائنل کے لیے کوالیفائی کر رہے ہیں. حفصہ آپ کا آج کا لوئسٹ اسکور تھا, 4th پوزیشن آپ کی ہے. 3rd انعام.
اب میں یہ بتا دوں کہ آپ کے ساتھ جا کیا رہا ہے. ہمارے ونرز کے ساتھ فرسٹ اسٹیپ کی LED جا رہی ہے, گولڈن نیمکو کی LED جا رہی ہے, اور ہمارے رنر اپ کے ساتھ اسلام آباد ٹی کی جانب سے فوڈ فیکٹری جا رہا ہے. آپ لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو, بہت بہت شکریہ. آپ لوگوں کا تشریف لے جا سکتے ہیں. ججز آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ, اور عابد علی امنگ صاحب کو ہم تھوڑی دیر کے لیے یہاں پر اپنے ساتھ روکیں گے کوئز کے ساتھ, کیونکہ اور بھی بچے آ رہے ہیں اور کوئز ہوگا. میں چاہوں گا کہ ذرا ان کو بھی آپ دیکھ لیجئے, ان میں بھی اگر کہیں ضرورت ہو, کوئی کمی بیشی ہو تو ضرور انہیں بتائیے گا. یہ ہمارے لیے بڑی باعث ہے اور آج ہم لاسٹ ڈے, میں کافی دیر سے آپ کو سن رہی تھی, لاسٹ ڈے ہم نے آپ کو سنا تو میں چاہ رہی تھی کہ کاش ایسا ہوتا کہ آپ ہمارے ساتھ آغاز کے دنوں میں بھی ہوتے. تو واقعتاً ان بچوں کی ماشاءاللہ یہ بہت اچھا کریں, لیکن جو جس طرح کی تربیت ان کی یہاں سے اس پلیٹ فارم سے ہوتی تو ان کی موجودگی میں بڑی زبردست ہوتی. بٹ آج بھی جو کچھ آپ کی جانب سے گیا یقیناً وہ ان کے آگے فیوچر کے لیے انہوں نے جن کی تربیت کی وہ ہمارے ساتھ تھے اور وہ ہمارے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اچھا رکھے. میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا, یہ آن ریکارڈ رہنا چاہیے, میری ذاتی رائے یہ ہے کہ آپ نے جتنی خوبصورتی کے ساتھ, جتنی لگن کے ساتھ آپ سب نے مل کر, سیگمنٹ بہت چھوٹا سا ہے, کام بہت بڑا ہے. مطلب میں بہت یقین سے کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ جو جس بنیاد کو ڈال کے جا رہے ہیں, ہو سکتا ہے آپ اگلے سال بول میں نہ ہوں, کہیں اور ہوں, ہو سکتا ہے یہ کسی اور جگہ پر ہوں, لیکن جو بنیاد آپ رکھ کر جا رہے ہیں یہ بنیاد انشاءاللہ العزیز اس چینل میں آپ کی ابتدا سے رہے گی, اور انشاءاللہ العزیز یہ آگے ترقی کرے گی اور بہتری کی جائے گی. بہت بہت شکریہ. آپ کی بیسٹ وشز کے لیے بھی, دعاؤں کے لیے بھی. علم کے بول کی جانب ہم بڑھے ہیں. سجاد علی کراچی یونیورسٹی سے آپ کا تعلق, ٹیم بے کو جوائن کریں گے. مسفرہ گورنمنٹ کالج فار ویمن ٹیم واو کو جوائن کریں گی, اور انم اسلم جنہ یونیورسٹی سے ٹیم لام کو جوائن کریں گے. آغاز کریں. جی معلوم ہے آپ لوگوں کو سارا پروسیجر. اب تو ہم سیمی فائنل میں ہیں, سیمی فائنل میں ہی ہے نا ہم؟ جی سیمی فائنل, بالکل درست, سیمی فائنل میں ہیں. ہم آغاز کرتے ہیں. پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی کا مزار شریف ٹیم بے غالباً. ٹیم واو ویٹ کیجیے گا, ٹیم واو بغداد شریف میں مزار شریف ہے. بالکل صحیح جواب. IBF کن الفاظ کا مخفف ہے؟ آپشنز لے لیجیے. انٹرنیشنل بیٹنگ فیڈریشن, انٹرنیشنل براڈ کاسٹ فیکلٹی, انٹرنیشنل بیڈمنٹن فیڈریشن. ٹیم لام انٹرنیشنل بیڈمنٹن فیڈریشن. درست جواب. سبز رنگ کے بعد گنبد خضرا کے نام سے پکارا جانے لگا. اس سے پہلے گنبد کا رنگ ٹیم لام. سوال مکمل کیجیے گا. گنبد کا رنگ کیسا تھا؟ سفید. آپ کا جواب غلط ہے, نیلا رنگ تھا. معراج کی رات آقا علیہ الصلوۃ والسلام چوتھے آسمان پر. ٹیم واو حضرت ویٹ کیجیے گا, کوشچن مکمل کیجیے. ٹیم لام چوتھے آسمان پر کس سے ملاقات ہوئی تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ دوبارہ کہیے. چوتھے آسمان پر حضور پاک کی کس سے ملاقات ہوئی تھی, کس نبی سے؟ تو حضرت ادریس علیہ السلام سے. حضرت ادریس علیہ السلام سے. آپ کا جواب درست ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی چوتھے آسمان پر کس سے ملاقات ہوئی تھی؟ سوال یہ تھا اگر ایک جگہ 5 گاڑیاں بمپر ٹو بمپر پارک ہوئی ہیں تو ٹوٹل کتنے بمپرز ہوں گے جو ایک دوسرے سے ٹچ ہو رہے ہوں گے؟ آپشنز دے دوں. سوال ریپیٹ کیجیے گا. سوال ریپیٹ کر لوں. اچھا جی, اگر ایک جگہ 5 گاڑیاں موجود ہیں اور بمپر ٹو بمپر پارک ہوئی ہیں تو کتنے بمپر ایک دوسرے کے ساتھ ٹچ ہو رہے ہوں گے؟ آپشنز لے لیجئے. 10, 8, 12, 5. کامن سینس کا کوشچن ہے ویسے یہ. 5 بمپر. دیکھیں جی, ایک تو آگے رہ گیا, ایک پیچھے رہ گیا, تو بیچ پہ بمپر ٹو بمپر 8 ہوں گے. اینی وے آگے بڑھتے ہیں. امام ابو حنیفہ کہاں پیدا ہوئے ہیں, امام اعظم؟ آپشنز لے لیجئے. کوفہ, مکہ یا مدینہ. کوفہ سیمی فائنل ہے یہ. بتائیے تخلیق آدم کا ذکر قرآن مجید کی کتنی صورتوں میں؟ ٹیم لام. سورہ بقرہ میں آیا ہے. سوال مکمل کیجیے. قرآن پاک میں تخلیق آدم کا ذکر کس صورت میں آیا ہے؟ اور آپ کا جواب غلط. نیگیٹو مارکنگ ہوگی, اس لیے کہتی ہوں سوال پورا سن لیا کیجیے. سوال یہ تھا کہ کتنی صورتوں میں اس کا ذکر موجود ہے, اور اس کا جواب تھا 8 صورتوں میں. آگے بڑھتے ہیں. قرآن شریف میں سورہ قدر. ٹیم بے. سورہ قدر کون سے پارے میں؟ مکمل کیجیے اور آنسر کیجیے. 30ویں پارے میں. 30ویں پارے میں. درست جواب. قرآن مجید کی کتنی صورتوں میں قوم سمود کا تذکرہ آیا ہے؟ 9 صورتوں میں, 10 صورتوں میں, 13 صورتوں میں یا 7 صورتوں میں؟ آگے بڑھ جاتے ہیں.
رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ کے علاوہ کون سے دوسرے چچا نے اسلام قبول کیا؟ ٹیم لام حضرت عباس. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیلۃ القدر کے کیا معنی ہیں؟ ٹیم بے قدر یعنی خیر والی شب، خیر والی رات، قدر والی رات. خیر والی رات، قدر والی رات ویسے عبادت کی رات اسے کہتے ہیں، لیکن آپ کی لیلۃ القدر خیر والی رات کو ہم درست جواب کنسیڈر کر لیتے ہیں. شب قدر کو کن 5 راتوں میں تلاش کرنے کا؟ ٹیم لام سوال مکمل کیجئے. مطلب کہ کن راتوں میں ڈھونڈنے کا کہا گیا ہے؟ 5 راتوں میں، 21، 23، 25، 27، 29. درست جواب. آصف ایک لائن میں کھڑا ہے، جس کو آگے یا پیچھے سے گنو تو آصف 6 نمبر پر ہے. تو لائن میں کل کتنے لوگ موجود ہیں؟ ریپیٹ کیجیے. آصف ایک کیو میں موجود ہیں، ٹھیک ہے. اگر ان کو فرنٹ سے آپ گننا شروع کرتے ہیں تب بھی 6 نمبر آتے ہیں، اگر آپ پیچھے سے گننا شروع کرتے ہیں تب بھی 6 نمبر پر آصف آتا ہے. تو اس پوری کیو میں کتنے لوگ موجود ہیں؟ ٹیم بے 11. درست جواب. اور اسی کے ساتھ یہ راؤنڈ بھی ہمارا اپنے اختتام کو پہنچا. بڑا افسوس ہوا ہے مجھے آج کا راؤنڈ آپ لوگوں کے ساتھ. سیمی فائنل میں ہم لوگ موجود ہیں اور تیاری بالکل بھی آپ بھی شاید دیکھ رہے ہوں. ریپڈ فائر پہ کیا ہونے والا ہے؟ اچھا میں چاہ رہا ہوں کہ عابد علی امنگ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو ریپڈ فائر جو ہے آج آپ کے ذمہ آ رہا ہے سر. لام ٹیم سے آپ پوچھیں گے، اس کے بعد میں آپ کو ٹیم واو اور ٹیم بے کے بھی جو ہے وہ کیو کارڈ دوں گا. 1 منٹ کا ان کے پاس وقت ہوگا. اگر انہیں جواب نہیں آتا تو یہ پاس کر سکتے ہیں. ہم سوال کریں گے 1 منٹ تک. 1 منٹ میں سوالات مکمل؟ جی 1 منٹ میں سوالات مکمل کرنے ہیں. ٹائم اسٹارٹس بیٹا. جی قرآن پاک کی تلاوت پر ہر حرف کے بدلے کتنی نیکیاں ملتی ہیں؟ 10 نیکیاں. درست. سینٹ کے کتنے اراکین ہوتے ہیں؟ 5. غلط. میر پر خاص کی مشہور چیز کیا ہے؟ پاس. یہ سینٹ کو کیا کہا جاتا ہے؟ ایوان بالا یا ایوان زیریں؟ ایوان زیریں. غلط. سعودی عرب میں عورتوں کو گاڑی چلانے کی اجازت کس سن میں دی گئی؟ 2016-18؟ 16. غلط. پاکستان کے بلند ترین مینار کا نام بتائیے. مینار پاکستان. مینار پاکستان. درست. انسانی خون کے کتنے گروپ ہوتے ہیں؟ 4. درست. آٹومیٹک گاڑیوں کے گیئر ڈی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پاس. ماہ رمضان کا ابتدائی اشرہ کیا کہلاتا ہے؟ رحمت. اشرہ رحمت. درست. نیاگرا آبشار کن 2 ممالک کو ملاتی ہے؟ آپشنز پاس. سب سے زیادہ احادیث کن صحابی سے مروی ہیں؟ ابو ہریرہ. درست. قرآن پاک میں کل کتنی سورتیں ہیں؟ 666. 9. 114. ٹائم اپ ہو گیا سر، ان کا ٹائم ختم ہو چکا ہے اور یہ آپ مجھے دے دیجیے. اور ٹیم بے کے سوالات آپ کے پاس جو ہیں وہ آ گئے ہیں. یہ ٹیم بے کے سوالات سر. یہ بہت شکریہ. مکس نہ ہو جائے نا. اچھا جی ٹیم بے. حضرت مردانہ نمائندگی کم ہے. ٹائم اسٹارٹس بیٹا. بسم اللہ کرتے ہیں. دنیا میں سب سے بڑا نظام آبپاشی کس ملک میں واقع ہے؟ پاکستان. درست. دوزخ کے فرشتوں کی تعداد؟ 19. درست. پاکستان کا سب سے بڑا صحرا کون سا ہے؟ صحرائے تھر. درست. ارکان حج کتنے ہیں؟ 3. درست. مشہور کہاوت کے مطابق روزانہ سیب کھانا کس چیز کو دور رکھتا ہے؟ دشمن. لا حول ولا قوت. رانگ. قرآن مجید میں کس قوم کا تذکرہ ہے سب سے زیادہ؟ بنی اسرائیل. بنی اسرائیل. درست. چائنا میں کل کتنے شہر ہیں؟ 52. نو. رانگ. کس صحابی سے سب سے پہلے قرآن پاک کس صحابی نے سب سے پہلے قرآن پاک حفظ کیا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ. درست. آم کا سائنسی نام؟ پاس. لال پتھر اگر پانی میں پھینکا جائے تو کیا ہوگا؟ پاس. پتھر گیلا ہو جائے گا. فرانس میں انقلاب کس سال میں آیا؟ فرانس میں انقلاب 1885. نو. لوڈو گیم میں گوٹ کتنے نمبر لانے پر کھیلنے کے لیے بورڈ پر آتی ہے؟ پاس. یونین کونسل ٹھوکر نیاز بیگ پاکستان کے کس شہر میں ہے؟ پنجاب میں شہر نہیں ہے، وہ صوبہ ہے. لاہور. وینس کس ملک کا شہر ہے؟ اٹلی. ٹائم اپ. بہت شکریہ. بڑا ہی زبردست گیا یہ. ماشاءاللہ. یہ اچھے رہے. اینڈ اٹس واو. آپ کے نام کے ساتھ تو ایموجی بھی لگا ہوا ہے. واو. تیار ہیں؟ جی. ریڈی. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کتنی صاحبزادیاں؟ 4. درست. صدر مملکت کو کون منتخب کرتا ہے؟ پارلیمنٹ والے. کون سی پارلیمنٹ؟ چلیں. درست. قومی اسمبلی ہوتی ہے. بتائیے چیتا جانوروں کے کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے؟ شیر. ببر شیر. بےبر شیر نہیں، خاندان بلی کا ہے. بتائیے کیمیا کس زبان کا لفظ ہے؟ لاطینی. عربی. کیکڑا اپنی غذا کس طرح چباتا ہے؟ منہ سے.
पाँव से। दुनिया की सबसे बड़ी पुरानी और दूसरी नमक की कान किस मुल्क में? पाकिस्तान। पाकिस्तान दुरुस्त। 2022 का वर्ल्ड कप फुटबॉल कहाँ होगा? ऑस्ट्रेलिया। कतर। रॉन्ग। अल्लाह ने फरिश्तों को किस चीज़ से बनाया? नूर से। नूर से। दुरुस्त। बताइए दिल के कितने खाने? 4। 4 दुरुस्त। पाकिस्तान के सरकारी रेडियो स्टेशन का नाम? रेडियो स्टेशन पाकिस्तान। दुरुस्त। पहला पाकिस्तानी करेंसी नोट किस तारीख को शाया हुआ? 1948। 1948 तारीख 3 जनवरी। दुरुस्त। हाथ में ज़्यादा हड्डियाँ होती हैं टांग में? हाथ में। हाथ में। इंसान के शानों में कितनी हड्डियाँ होती हैं? 27। 2। इंसान के टाइम अप सर, बहुत ही ज़बरदस्त सवालात हो गए इनके साथ और बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमें ब्रेक की जाने बढ़ना है, तो लेकिन मैं उससे पहले रिजल्ट जी रिजल्ट्स अनाउंस करके और गिफ्ट अनाउंस कर देंगे। ये अपडेट हो चुके हैं रिजल्ट्स? नहीं, अभी हो रहे हैं। ओके जी, आप अपडेटेड हैं। लाम 60 पॉइंट्स के साथ 3rd पोजीशन पर हैं। वाव और बे में से बे बाजी ले गए 10 पॉइंट्स के साथ। 100 उनके नंबर हो चुके हैं, वाव के 90 हैं। बहुत बहुत मुबारक हो। विनर के साथ नोक्लो का एलईडी जाने वाला है। फर्स्ट रनर अप के साथ अपोलो का इन्वर्टर और सेकंड रनर अप के साथ हम तुम का फूड फैक्ट्री जो है वो आपके साथ जाएगा। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। और नाजरीन, हम जा रहे हैं एक ब्रेक पे। आबिद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह दोबारा आपको तकलीफ देंगे। थैंक यू सो मच। वक्फे के बाद आपसे मुलाकात होगी, इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। नाज़रीन, आपको खुशामदीद कहते हैं रमज़ान की इस खूबसूरत इफ्तार नशरियात में कि जहां हम अब आलम के बोल्ड सेगमेंट में दाखिल हो चुके हैं और यहाँ पर उलमा कराम की मौजूदगी हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले आगाज़ में तारुफ़ करवा देती हूँ। मौलाना वली ख़ान मुज़फ़्फ़र साहब, आपको हम खुशामदीद कहते हैं। इसके साथ साथ आबिद मुबारक साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। आसिफ सईद साहब, मौलाना आसिफ सईद साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं आज की खुसूसी नशरियात में, आपको खुशामदीद कहते हैं। इसके साथ साथ जाहिद अली जाहिदी साहब भी साथ प्रोफेसर साहब मौजूद हैं, उनको भी खुशामदीद कहते हैं। और उसके साथ साथ जो एक अहम शख्सियत हमारे इस आलम के बोल सेगमेंट में हमेशा एक ख़ास शख्सियत भी हमारे साथ मौजूद होते हैं। तो आज जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज़ नईमुर रहमान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनको भी हम खुशामदीद कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम हज़रात का यहाँ आने का। अच्छा, वैसे तो हम तमाम जितने भी उलमा कराम जो लोग बैठे हुए हैं सारे ही बहुत ख़ास हैं हमारे लिए। वो इस वजह से हो गए हैं क्योंकि वो सियासत से ताल्लुक़ रखते हैं, समाजी कारकुन हैं, इस वजह से ताल्लुक़ रखते हैं। तो उनके पास जो सवालात जाएंगे वो वाले सवालात नहीं होंगे जिस नौइयत के आपसे हम सवाल पूछते हैं उनसे जवाब मांगे जाएंगे। अच्छा, इस वक्त जो है जितने भी हमारे पास यहाँ पर जो मेहमान ये उलमा कराम बैठे हुए हैं, ये अब मेज़बान हैं। हाँ ये साथ मेज़बान है क्योंकि ये इनका घर हो चुका है, ये हमारे साथ होते हैं ट्रांसमिशन को आगे लेकर। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उलमा कराम बड़े होते हैं, तो ये शख्सियत जो होते हैं रोज़ाना की बुनियाद पर हमारे पास एक खास शख्सियत मेहमान के तौर पर तब्दील होते रहते हैं। बिल्कुल नहीं, वो हैं आप तमाम हजरात। आबिद भाई जो हैं वो उनसे हम आज की इस दिन की शुरुआत करने लगे हैं। लेकिन आज का मैं मौजू बता दूं अगर आपकी इजाज़त हो, फिर उसके बाद जो है हम जब गुफ्तगू शुरू करेंगे तो फिर आप लोग जो है वो उसमें ज़रूर जो है जिस तरीके से भी आप चाहें उसके जवाब दीजिएगा मौजू का। आज का मौजू बड़ा ही अहम है क्योंकि अगर ये मौजू या ये जो कैफियत है या ये जो चीज़ है या जो भी बात है, ये जो मौजज़ा है, अगर ये ना होता तो आज दीन इस्लाम ना होता, आज मुसलमान ना होता, आज अल्लाह ताला की तरफ से जो वही इलाही आई है वो ना होता। क्योंकि आज का मौजू है हमारा नज़ूल कुरान का। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह इसकी हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह ताला ने लिया और आज तक ये हुर्फ ब हुर्फ, ज़ेर ब ज़ेर, ज़बर ब ज़बर महफूज है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला सूरह हशर में फरमाता है, आप लोगों की इजाज़त से कमो बेश मफ़हूम जो है मैं पढ़ना चाहूँगा कि अगर इस कलाम पाक को, इस कलाम इलाही को किसी पहाड़ पर नाजिल किया जाता तो वो रेज़ा रेज़ा हो जाता, इसकी शिद्दत बर्दाश्त ना कर पाता। तो इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि ये हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब पर नाजिल किया गया और उनके कल्ब से उनके अताई इस मौजज़े को यहाँ दीन इस्लाम के जितने भी हाफिज़ हैं माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह लाखों करोड़ों की तादाद में आज उनके कल्ब में ये कलाम इलाही मौजूद है, महफूज है। ना इसमें कोई तब्दीली हो सकती है, ना हुई है और ना ही कोई कर सकता है क्योंकि इसकी हिफाजत
اس کے مصنف نے اس کا ذمہ اٹھا رکھا ہے، جس نے یہ لکھی ہے، جس کی یہ کلام ہے، اس نے کہا ہے کہ اس کی حفاظت میرا ذمہ ہے، تو پھر کیسے اس میں کوئی تبدیلی آ سکتی ہے؟ تو آج ہم تمام علماء کرام سے اسی موضوع پر بات کریں گے کہ جو شان نزول ہے کلام پاک کا، کیونکہ کل 27ویں شب بھی ہے اور 27ویں شب میں ہی جو ہے وہ آج جو ہے 27ویں شب شروع ہونے والی ہے، کل 27واں روزہ ہے، تو آج ہی جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے کلام پاک کا تحفہ بھی جو ہے اس امت کو ملا، اس پر جو ہے وہ ہم نے آج سوچا ہے کہ آپ لوگوں سے تھوڑی رہنمائی جو ہے وہ ہمارے لیے آپ لوگوں سے جو ہے وہ میں چاہوں گا، تو عابد بھائی آپ سے جو ہے وہ میں چاہوں گا آج شروعات ہو سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ سب سے پہلے تو ہمیشہ کی طرح بہت خوبصورت موضوع قرآن مجید فرقان حمید ارشاد فرماتا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر اس قرآن کو ہم پہاڑوں پر نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ وہ ہماری خشیت خوف الہی سے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا، پانی ہو جاتا۔ لیکن یہ قرآن میرے آقا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل اس امت کے بچے بچے کے چھوٹے سے دل میں اور دماغ میں سما گیا۔ سبحان اللہ۔ آج ہم دیکھتے ہیں 7 سال کا، 8 سال کا، 10 سال کا، 12 سال کا بچہ حافظ قرآن بن جاتا ہے۔ جس قرآن مجید فرقان حمید کی عظمت کا بیان یہ ہے کہ جنات بھی جس کو نہ اٹھا سکے، جس کا بوجھ کوئی نہ سہار سکے، اس کو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچہ بچہ یاد کر رہا ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ، یہ قرآن کا معجزہ ہے جو وہ مسلمان کے دل میں دماغ میں سما جاتا ہے، اور اس کی برکتیں تو اتنی کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن اس حافظ کو شفیع بنا دے گا جس نے اسے یاد کیا، اور وہ پھر حافظ اپنے والدین کو، اپنے خاندان کے افراد کو اپنی شفاعت سے، قرآن کی برکت سے داخل جنت فرمائے گا، اور اللہ رب العزت اس کی شفاعت کو قبول فرمائے گا۔ تو قرآن تو ایسا ہے کہ اگر کسی کو حفظ نہ بھی ہو تو دیکھ کر پڑھے تو پھر ڈبل ثواب ہے، اور اس کو پڑھنا نہ آئے وہ ویسے ہی دیکھتا رہے، ایسی انگلی پھیرتا رہے، تو وہ رحمان رب ہے، وہ اس کو پھر بھی ثواب عطا فرماتا ہے۔ وہ بھی اٹک اٹک کے پڑھنے والی اور اگر اٹک اٹک کے پڑھتا ہے تو اس کو دگنا اجر دیا جائے گا، وہ کوشش کر رہا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے وہ دوران پروگرام میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ ہماری ایک نشست خالی ہے، تو وہ ہمارے ساتھ جعفری صاحب ہوا کرتے تھے، وہ علامہ صاحب، نقوی صاحب، علامہ ضمیر اختر، تو وہ گئے کسی کام سے تھے ہمیں کہہ کر، تو ابھی تک واپس نہیں آئے، ہم ان کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ آئیے، آپ کی نشست خالی ہے، ہم سب آپ کے منتظر ہیں۔ نہیں آئیں گے انشاءاللہ، وہ اصل میں کچھ مصروفیت کی وجہ سے آ نہیں پائے، اور انشاءاللہ ہمیں جوائن کریں۔ جب ہم امت میں قرآن کی عظمت کی بات کریں اور عظمت رسول کی بات کریں، عظمت صحابہ کرام و عظمت اہل بیت اطہار کی بات کریں، تو یہ امت اس نقطے پر جمع ہو سکتی ہے اور اس امت میں اتفاق و اتحاد ہو سکتا ہے۔ ہاں، اگر کوئی شخص امت میں تفریق ڈالتے ہوئے اہل بیت اطہار کی شان میں توہین کرے یا صحابہ کرام کی شان میں توہین کرے تو یقیناً وہ ہماری مجلس میں بیٹھنے کے نہیں وہ آپ بہتر فرما رہے ہیں، لیکن میں یہ جاننا چاہوں گا، ابھی آپ نے بڑی خوبصورت ایک بات کیا عابد صاحب، کہ آپ نے کہا کہ یہ قرآن کا معجزہ ہے جو حافظ کے دل میں اتر جاتا ہے، تو قرآن جن کا معجزہ ہے، پھر آج ہم ان کی شان کے بارے میں بات کریں گے۔ صاحب قرآن، سبحان اللہ، قرآن جن کو معجزہ بنا کے دیا گیا ہے، سبحان اللہ عز و جل، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے کلام پاک۔ اعوذ باللہ السميع العليم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی حبیبی محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے ایسے عظیم الشان موضوع اور اس ٹرانسمیشن کا ہمیں حصہ بننے کا موقع دیا۔ قرآن مجید فرقان حمید اللہ رب العالمین نے انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا۔ بے شک قرآن مجید فرقان حمید نے پوری انسانیت کو عظمت بخشی ہے، کیونکہ یہ کلام جو پہاڑوں پر، جو پہاڑ جس کا بوجھ ہیبت جلال برداشت نہیں کر سکتے،
ایک قلب انسان نے برداشت کیا۔ اس سے انسان کی عظمت کا بھی پتہ لگتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسان کے قلب کو اپنی معرفت اور محبت اور اپنے کلام کے لیے چنا۔ اللہ نے یہ چاہا، اللہ نے یہ پسند فرمایا کہ انسان کے قلب میں یہ کلام سما جائے۔ جہاں تک آپ کا جو سوال ہے، سرکار دو عالم علیہ السلام کے معجزے اور سرکار کی شان کی کیا ہی کوئی بات کر سکتا ہے؟ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، سید اعلی حضرت فرماتے ہیں انسان نہیں، انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ تو قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم معجزہ ہے، کیونکہ یہ وہ کلام ہے جس میں ما کان و ما یکون کا بیان ہے، اگلے اور پچھلوں کا سب کا بیان اس میں موجود ہے۔ احوال بھی اس میں موجود ہے، واقعات بھی موجود ہے، عبادات بھی موجود ہے، ہدایت بھی موجود ہے۔ یعنی یہ وہ کلام ہے جو انسان کو شرف و عزت بخشتا ہے۔ اسی کلام کو رب العالمین نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل فرمایا اور حضور کی وساطت اور وسیلے سے انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ذات سرتاب قدم معجزہ ہی معجزہ ہے۔ آپ کے بال مبارک، آپ کو وجود مسعود مبارک، یعنی آپ پر جو اللہ نے کلام فرمایا، نازل فرمایا، وہ قرآن ہوا، اور آپ کی جو زبان سے جاری ہوا وہ قرآن کی تفسیر ہوئی۔ تو انسان ہدایت اسی صورت میں پا سکتا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کے احکام کو مانے، عمل میں لائے اور سرکار کی سیرت کو اپنائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جن اشخاص نے کلام سیکھا، پڑھا، یعنی صحابہ کرام، ان کے طریقے کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرے، تو یہ قرآن کا اصل جو مقصد ہے، کیونکہ قرآن کا موضوع انسان ہے، انسان کو ڈسکس کیا گیا قرآن میں، انسان کی ہدایت کے راستوں کو ذکر کیا گیا ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید میں رہتی دنیا تک جتنا بھی تغیر و تبدل آ جائے قیامت تک، اس کا حل بیان کیا گیا ہے۔ تو قرآن انسان کے لیے نازل ہوا ہے، اور اگر ہم قرآن کو سمجھنا چاہتے ہیں تو انسانیت کی جان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنے دل میں راسخ کرنا پڑے گا، پھر ہی ہم قرآن بڑی آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ بڑی خوبصورت آپ نے بات کی کہ زندگی کی ابتدا سے لے کر موت تک اور ازل سے لے کر ابد تک یہ سب کچھ اس قرآن مجید میں موجود ہے۔ اللہ رب الجلال کا یہ معجزہ آقا علیہ السلام کے لیے معجزاتی کتاب یہ، اور ہدایت کی کتاب، اور دنیا کی سب سے بہترین کتاب۔ اور پھر جب حافظ نعیم الرحمن صاحب آپ یہاں پر موجود ہیں، کہ اس سے پہلے کہ آپ سے کچھ اور بات کی جائے، آپ کے اپنے قلب کے اندر بھی ماشاءاللہ یہ قرآن پاک موجود ہے، تو ہم چاہیں گے کہ سب سے پہلے آپ اسی پر ہی بات کی جائے۔ جزاک اللہ۔ لیکن قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے کہ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون۔ کہ انسانوں، تمہارے لیے در حقیقت ایک بہترین واعظ اور نصیحت آ گئی ہے تمہارے رب کی طرف سے، اور یہ دلوں کی بیماری کی شفا ہے، اور یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے مومنین کے لیے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ جو اللہ نے آپ پر فضل فرمایا ہے، مومنین پہ فضل فرمایا ہے، اور جو رحمت فرمائی ہے، اس پر انہیں جشن منانا چاہیے، خوشیاں منانی چاہیے۔ جتنی چیزیں تم دنیا میں جمع کرتے ہو یا یہ لوگ کرتے ہیں، ان سب سے بہتر یہ قرآن پاک ہے۔ تو قرآن پاک تو اللہ رب العالمین کی یہ کتاب نہیں ہے اس طرح کی، یہ کلام ہے، یہ یعنی یہ اس طرح کی کتاب نہیں جس طرح ہم دوسری کتابیں پڑھتے ہیں جس میں چیپٹرز ہوتے ہیں، ایک پھر دوسرا پھر تیسرا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا خطاب ہے بندے کے ساتھ، اور اس کا موضوع انسان بالکل درست، اور اس میں ہدایت کا رستہ ہے، اور اس میں ظاہر بنیادی باتیں ہیں، علماء کرام یہاں موجود ہیں، اس میں عقائد ہیں، جس میں اعمال ہیں، جس میں ایام اللہ ہیں، کہ جس میں بتایا جاتا ہے کہ قوموں کے عروج و زوال کے کیا کہانیاں ہیں، کون سی قوموں کو اللہ تعالیٰ عروج دیتا ہے، کیوں زوال آتا ہے، کیوں عذاب آتے ہیں، کیوں لوگوں کی پکڑ ہوتی ہے، وہ کون سے کام ہیں جو انفرادی دائرے میں کرنے کے ہیں، وہ کون سے ہیں جو خاندان میں کرنے کے، وہ کون سے ہیں جو پورے نظام کی صورت میں اور ریاست کی صورت میں۔ تو قرآن پاک کی بنیاد یہ ہے کہ یہ عمل کی کتاب ہے، اس کو زندگی کا نظام بنانے کی بات کی گئی ہے، اس کو زندگی کے کسی ایک گوشے کے اندر محدود کرنے کی بات نہیں ہے۔ قرآن اور سلطان جڑواں بھائی حدیث میں آتا ہے، سلطان اگر قرآن کے بغیر ہے تو سلطانی نہیں ہوگی، معاملہ نہیں بنے گا، اور قرآن اقتدار کے بغیر ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اس وقت تک وہ جو ہے اس کے تمام تر چیزوں کے اوپر عمل نہیں کیا جا سکتا جب تک اس کو اقتدار حاصل نہ ہو۔ تو یہ قرآن نافذ ہونے کے لیے آیا ہے، یہ قرآن پڑھنے کے لیے آیا ہے، سمجھنے کے لیے آیا ہے، عمل کرنے کے لیے آیا ہے، پھیلانے کے لیے آیا ہے، اور نافذ ہونے کے لیے آیا ہے۔ اس کو اختیار کر لیں گے تو ہم اس منصب کو پا جائیں گے جو مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا منصب ہے،
ہم خلیفۃ فی الارض بن جائیں گے، اور اس میں مشغافیاں کرتے رہیں گے، اس میں تفریق پیدا کرتے رہیں گے، اس کی جزوی چیزوں کو مان لیں گے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، اہل کتاب کے بارے میں کہا گیا کہ کچھ چیزیں مان لیتے ہیں، کچھ چیزیں نہیں مانتی، جس سے ان کو فائدہ مل رہا ہوتا ہے وہ مان لیتے ہیں، جس میں ان کے اوپر زد پڑ رہی ہوتی ہے اس کو نہیں مانتے۔ تو یہ سب کو جوڑنے والی کتاب ہے۔ اور آخری بات میں ضرور عرض کروں گا کہ قرآن عظیم الشان کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا کر کے نہیں سمجھا جا سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو سمجھنا ہو تو قرآن پڑھنا پڑے گا، اور قرآن کو سمجھنا ہو تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا، آپ کی جد و جہد کا، آپ کے مشن کا، اور آپ کے 23 سال کی زبردست قسم کی تحریک کا مطالعہ کرنا پڑے گا، تب پتہ چلے گا کہ قرآن کیا ہے۔ سبحان اللہ، بڑی خوبصورت، بہت زبردست۔ زاہد علی زاہدی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ پروفیسر صاحب، میں آپ کی جانب سوال تو رکھنے کی جو ہے وہ حیثیت نہیں رکھتا، ماشاءاللہ سے آپ بہت ہی زبردست قسم کی شخصیت ہیں۔ میں صرف آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ کلام پاک جو ہے وہ معجزہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتارا گیا، نازل فرمایا گیا آپ کے لیے، لیکن روایتوں میں ہمارے پاس آتا ہے، آپ لوگ مجھے درست کیجئے گا، کہ احادیث موجود ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام سے کلام پاک سنا کرتے تھے، اور سن کے کچھ آیات کے اوپر آپ دیدہ بھی ہو جاتے تھے، کچھ کے اوپر جو ہے وہ ایسی کیفیت آ جاتی تھی امت کی تعلیم کے لیے کہ یہ امت کا آگے بڑھ کے کیا ہوگا، ایسا ہوتا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام سے سنا کرتے تھے قرآن پاک۔ تو جب آپ ہی کے لیے اتارا گیا ہے، آپ ہی کے ذریعے امت تک پہنچایا گیا ہے، اور ایک مقام پر تو ایک صحابی نے یہ بھی پوچھ لیا تھا کہ یہ تو آپ سے ہی ہمیں ملا ہے، پھر ہم آپ کو سنائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس میں ہمارے لیے جو تعلیم فرمائی گئی ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی عمل کیا ہے وہ ہمارے لیے تعلیم ہی تو ہے، ہمیں بتایا گیا ہے، ہمارے لیے کیا گیا ہے کہ ہمارے لیے آگے چل کے بہتر ہو جائے۔ تو قرآن کے سننے اور سمجھ کے سننے میں جو آج ایک فرق امت دیکھ رہی ہے، سنتے سب ہیں، سمجھ نہیں پا رہے ہیں، اس سمجھ کے اوپر میں چاہوں گا کہ آپ ذرا روشنی ڈالیے گا کہ وہ کتنا ضروری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ دیکھیں، قرآن کریم پہ بات ہو رہی ہے، اور ابتدا اسی سے ہوئی کہ قرآن کریم جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، بے شک، اور معجزہ ایک ایسا ہے جو دائمی ہے، قیامت تک رہنے والا ہے، کیونکہ آپ کی نبوت اور رسالت قیامت تک ہے۔ بے شک، آپ خاتم النبیین ہیں، بے شک، آپ کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا، نہ کوئی رسول آئے گا، نہ کوئی شریعت آئے گی، نہ کوئی کتاب آئے گی۔ بے شک۔ تو جس طرح آپ کا دین اور آپ کی شریعت اور آپ کی نبوت اور رسالت قیامت تک ہے، اللہ نے جو آپ کو کتاب دی ہے وہ بھی قیامت تک باقی رہنے والی کتاب ہے، تو اس لیے اس کو معجزے کے طور پر پیش کیا گیا۔ گزشتہ آسمانی کتابیں بھی تھیں، لیکن وہ کتابیں معجزہ نہیں تھیں، وہ بھی اللہ کی کتاب تھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن وہ معجزہ نہیں تھی۔ نہ ان کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی تھی، اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی۔ اب ہر دور کے جو انسان آتے رہیں گے وہ اس کتاب سے ہدایت حاصل کریں گے۔ بنیادی طور پر یہ کتاب ہدایت ہے، یہ کتاب جو ہے وہ ہدایت کی کتاب ہے۔ بے شک جو آپ نے بات کی نا، قرآن کو دیکھنے کے بھی ثواب ہے، اور سننے کے بھی ثواب ہے، اور رکھنے کے بھی ثواب ہے، ان تمام چیزوں کا ثواب ہے، لیکن یہ سب کا سب جو ثواب ہے یہ اصل میں قرآن فہمی کی طرف قدم بڑھانے کے لیے ہے۔ یہ نہ ہو کہ ہم صرف ابتدائی ثواب ہی میں رہ جائیں، جیسے نماز کے لیے آپ گھر سے نکلتے ہیں تو صاف ستھرے کپڑے پہننے کا ثواب ہے، خوشبو لگانے کا ثواب ہے، مسجد میں جانے کا ثواب ہے، سیدھا پاؤں اندر رکھنے کا ثواب ہے، پہلی صف میں بیٹھنے کا ثواب ہے، اذان کے الفاظ سننے اور دہرانے کا ثواب ہے، لیکن اگر نماز شروع ہو رہی ہے واپس ہے کہ یہ کافی ثواب ہم نے کما لیا، اب واپسی پہ میں الٹا پاؤں باہر نکالوں گا، اس کا بھی ثواب ہے۔ تو یہ سارے ثواب جو ہے بنیادی طور پر بنیادی طور پر نماز کے لیے ہے۔ تو یہ قرآن کریم کی طرف جو موٹیویٹ کرنے کے لیے ثواب ہے۔ رمضان میں قرآن پڑھنے کا ثواب عام دنوں سے بہت زیادہ ہے، یہ سب بھی احادیث کے اندر ہے۔ تو قرآن فہمی کے لیے، اور قرآن فہمی کا مقصد یہ ہے کہ جو قرآن کا پیغام ہے اس کو سمجھا جائے اور ہدایت حاصل کی جائے اس سے۔ بدقسمتی سے ہمارا جو معاشرہ ہے، ہمارے معاشرے میں قرآن تو کافی ہے، لیکن ہم اس سے ہدایت حاصل نہیں کر رہے ہیں، ہدایت کے علاوہ بہت کچھ حاصل کر رہے ہیں۔ لڑائی جھگڑا ہو جائے ایک دم قرآن سامنے آ جاتا ہے، دلہن کو رخصت کرنا ہو نیچے سے قرآن کو رخصت کر دیا، ایک دم تعویذ بنا کے گھول کے پلا دیا آپ نے، اور بہت سارے کام ہیں۔ میں ہر ایک پہ تبصرہ نہیں کرنا چاہتا کہ یہ سب صحیح ہے یا غلط ہے، فرض کر لیتے ہیں سب صحیح ہے۔ جن جن کاموں میں ہم قرآن کو استعمال کر رہے ہیں، سپوز فار دا ٹائم بینگ سب صحیح ہے، پھر بھی قرآن کریم ان میں سے کسی بھی کام کے لیے نازل نہیں ہوا ہے، اور جس کام کے لیے نازل ہوا ہے، جس کو خود قرآن کریم نے بیان کر دیا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ تو یہ ھدی للناس ہے، لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ ھدی و بشریٰ للمؤمنین، ہدایت اور بشارت ہے ایمان والوں کے لیے۔ تو ہر جگہ کہا گیا ہدایت، اور ہدایت سے ہم دور ہیں، کیونکہ اصل میں ہم
قرآن خوانی تو کر رہے ہیں، قرآن فہمی نہیں کر رہے ہیں، ماشاءاللہ، اور قرآن کریم پر تدبر نہیں کر رہے ہیں۔ افلا یتدبرون القرآن، قرآن پر تدبر نہیں کرتے۔ ام علی قلوب اقفالها، کیا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ یعنی قرآن ہمارے ضمیر کو جھنجھوڑ رہا ہے کہ کیوں غور و فکر نہیں کرتے۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے غور و فکر کرنے کا ٹھیکہ دوسری قوموں کو دے دیا ہے۔ مغربی قومیں غور و فکر کریں گی، کیونکہ جب آپ غور و فکر کریں گے تو آپ کے سامنے نئی راہیں کھلیں گی، جب نئی راہیں کھلیں گی تو پھر آپ آگے بڑھیں گے۔ لیکن بدقسمتی سے امت مسلمہ نے غور و فکر کا کام چھوڑ دیا اور دیگر کاموں میں ہم لگ گئے۔ بڑی خوبصورت بات کی طرف خوبصورت اشارہ بات آپ کیا کر ہے رہے آپ ہیں۔ نے۔ مولا علی کرم اللہ وہ جو فرماتے ہیں کہ میں قرآن پاک کے ظاہر اور باطن دونوں کا علم رکھتا ہوں، بے شک۔ تو علماء کرام جو روشنی ڈالتے ہیں، جو ہم مسلسل بات کر رہے ہوتے ہیں، آپ نے بھی جس جانب اشارہ کیا، تو ہمیں ظاہر کے بارے میں تو بتایا جاتا ہے، باطن کے بارے میں بھی ذرا بتائیے جو مولا علی کرم اللہ وہ جو فرماتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں بطور مہمان میزبان کے جو ہے نا مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور ان میں حضرت مولانا آصف سعیدی صاحب بھی ہیں، زیدی صاحب بھی ہیں۔ زیدی صاحب بھی ہمارے پینل کا حصہ ہے، مہمان نعیم صاحب۔ اچھا آپ بھی پینل کے حصہ ہیں؟ پینل کا حصہ ہیں۔ آج سے ہمیں جوائن کیا۔ اچھا مرحبا۔ اور حافظ صاحب تو ہمارے سب کے حافظ صاحب ہیں، ہمارے ہی حافظ صاحب ہیں، سارے کراچی کے حافظ صاحب ہیں۔ دو چیزوں سے حافظ صاحب جڑے ہوئے ہیں، اور ان میں دونوں میں دو ہی حروف آتے ہیں، ایک جے آئی ایک کے ای۔ جی ٹھیک ٹھیک بالکل۔ قرآن کریم کا جو موضوع ہے آپ کسی بھی حوالے سے لیں گے نا تو اس کا احاطہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ درست۔ حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی صاحب نے کہا کہ میں ایک عرصے سے لگا ہوا تھا ایک مضمون کو اپنے الفاظ میں اتارنے کے لیے، مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ اس مضمون کو کیسے ادا کروں، کہ میں لوگوں کو یہ کہوں کہ یہ قرآن کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 1400 سال پہلے ہی نازل نہیں ہوا، بلکہ یہ روزانہ ہر ایک کے دل پر ہر وقت نازل ہو رہا ہے۔ یہ میرے پاس اس کے لیے کوئی اچھی تعبیر نہیں تھی، تو کہا کہ پھر ایک مرتبہ میں کچھ پڑھ رہا تھا تو کہیں کسی نے لکھا ہوا تھا کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جب چھوٹے تھے اور وہ مسجد میں فجر کے بعد تلاوت کرتے تھے تو وہیں سے ان کے والد صاحب گزرتے تھے، تو ان کے والد صاحب ان سے کہتے تھے اقبال کیا کر رہے ہو؟ وہ کہتے تھے قرآن پڑھ رہا ہوں یا تلاوت کر رہا ہوں۔ اگلے دن پھر وہ ان سے پوچھتے تھے اقبال کیا کر رہے ہو؟ کہتے تھے تلاوت کر رہا ہوں۔ پھر اگلے دن ایک دن انہوں نے پوچھ لیا والد صاحب سے کہ ابا جی معافی چاہتا ہوں، آپ روزانہ وہی سوال پوچھتے ہیں، میں وہی جواب دے رہا ہوں۔ انہوں نے کہا میں روزانہ یہ آپ سے پوچھوں گا تاکہ تمہیں پتہ ہو کہ تم کیا پڑھ رہے ہو، تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ تم کیا پڑھ رہے ہو، یہ کون سی کتاب پڑھ رہے ہو، کتنی عظیم الشان کتاب پڑھ رہے ہو۔ تو اس مضمون کو ان کے اس پوری جو ہے نا جو کارروائی تھی والد صاحب کی آمد اور ان کی تلاوت اور یہ سوال جواب، اس کو پھر علامہ اقبال نے اپنے ایک شعر میں پرو دیا۔ وہ شعر یہ ہے کہ تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول کتاب، تیرے ضمیر پر، ہر کسی کی ضمیر پر، تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشا ہے رازی نہ صاحب کشاف۔ امام رازی صاحب تفسیر کبیر اور علامہ زمخشری صاحب الکشاف یہ آپ کی گرے نہیں کھول سکتے ہیں، درست، کوئی مفسر نہیں کھول سکتا جب تک ہدایت نہ ملے، جب تک اندر آپ کے دل پر اس کو نزول نہ ہو۔ یہ ہمارے یہاں سوالات بھی پوچھے جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ مجھ سے کسی نے پوچھ لیا کہ حضرت میں ترجمہ پڑھنا چاہتا ہوں، آپ فرما دیجئے، فیصل آباد سے فون آیا تھا، کون سا ترجمہ پڑھوں قرآن کریم؟ میں نے کہا جو میسر ہو، جو دستیاب ہو۔ کہا نہیں صحیح کون سا ہے، غلط کون سا ہے، کس کے؟ میں نے کہا یار جو آپ کو دستیاب ہو، کسی بھی عالم کا، جس نے بھی جس طریقے کی کوشش کی ہے پڑھو، کیونکہ آپ تو ابھی شروع کر رہے ہیں نا، تو پڑھو۔ کہا صحیح کون سا ہے، غلط کون سا ہے؟ میں نے کہا سارے ترجمے صحیح ہیں اور سارے ترجمے غلط ہیں۔ انہوں نے کہا وہ کیسے؟ میں نے کہا سارے اس لیے صحیح ہیں کہ ہر ایک نے بقدر استطاعت، مولانا مودودی صاحب ہیں، کوشش کی ہے، شارف الدین صاحب ہیں، مولانا احمد رضا خان صاحب ہیں، صدیق حسن خان ہیں، جتنے بھی ہیں،
انہوں نے اپنی استطاعت کے متعلق اللہ پاک کے کا جو پیغام ہے وہ آپ تک ترجمے کے لحاظ سے یا تفسیر کے لحاظ سے یا خلاصے کے لحاظ سے آپ کو پیش کرنے کی کوشش کی ہے بقدر استطاعت۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، تکلیف ما لا یطاق تو ممکن نہیں ہے، تو جو ما یطاق ہے وہ ممکن ہے۔ اور سب غلط اس لیے ہے کہ اللہ پاک کی ترجمانی پیغمبر کے علاوہ کوئی کر نہیں سکتا، مکمل ترجمانی ممکن نہیں ہے، لہذا کوئی بھی یہ نہ سمجھے مکتب فکر ہو، انسان ہو، عالم ہو، بزرگ ہو، شیخ ہو، یہ ایک اچھا میسیج بھی دے رہا ہوں، کوئی بھی نہیں سمجھے کہ میں عقل کل ہوں، اور کوئی بھی یہ نہ سمجھے کہ میرا مخالف 100% خطا ہے، وہ خطا ہے اور میں صحیح ہوں، میرے اندر احتمال خطا ہے، ان کے اندر احتمال ہے کہ وہ بھی ممکن ہے صحیح ہوں۔ تو اس طرح ہم ایک دوسرے کو لے کر چلیں گے، اس طرح یہ سافٹ امیج آگے چلے گا۔ اسی لیے ہمارے بات ساتھی اگر ناراض ہو جاتے ہیں تو ایک دوسرے سے ناراض نہیں ہونا ہے، ہم ناراض ہو کر کیا کریں گے یار، ہم سے پوری دنیا ناراض ہے مسلمانوں سے، درست، پوری دنیا میں مار رہی ہے، مفتی صاحب کیا فائدہ ہے؟ کریں کہ پوری دنیا مسلمانوں سے ناراض ہے۔ آپ دیکھیں کشمیر کشمیر میں کیا ہے، کتنا ظلم ہوا، کتنا خون بہا، فلسطین میں، فلپائن میں، پوری دنیا میں، یہاں میں، عراق میں، سیریا میں، یمن میں، اور ابھی تک جو ہے نا بہہ بھی رہے انڈیا میں، ہم ابھی ایک دوسرے سے یا میں آپ کے ادارے کے خلاف لگ جاؤں یا آپ کی شخصیت کے خلاف لگ جاؤں، اشاروں میں، کنایوں میں، ان سب کو قرآن نے منع کیا، قرآن اسی لیا ہے۔ قرآن کریم ایک اورال ایک میسیج دیتا ہے، قرآن کریم آپ کو اس طرح کے وہ نہیں دیتے جس طرح آپ کے قوانین لکھے ہوتے ہیں کہ دفعہ نمبر 1، دفعہ نمبر 2، دفعہ نمبر 3، وہ ریزن بتاتا ہے اور وہ باتیں بتاتا ہے جو آپ کے قلب پر اترے۔ اسی لیے علامہ اقبال کے شعر کو میں دوبارہ پڑھوں گا کہ تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزولی کتاب، تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزولی کتاب، گرا کشا ہے راضی نہ صاحب کشاف۔ اور یہ شعر اور اس طرح کی باتیں کب سمجھ میں آتی ہیں؟ جب علامہ اقبال کے ایک اور شعر آپ کو یاد ہو کہ جب تک نہ زندگی کے حقائق پہ ہو نظر، جب تک نہ زندگی کے حقائق پہ ہو نظر، تیرا زجاج، تیرا ایمان ایک زجاج ہے اور نفاق اور کفر کیا ایک پتھر ہے، جب تک نہ زندگی کے حقائق پہ ہو نظر، تیرا زجاج ہو نہ سکے گا حریف سنگ۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے۔ اور شیشے کو، ہاں شیشے کو، زجاج شیشہ، بالکل، ہاں، اور حریف کہتے ہیں مقابل کو، اور سنگ کہتے ہیں پتھر کو، یعنی آپ کا جو ایمان ہے اگر وہ حقائق پر مبنی نہیں ہے تو یہ پھر کفر کا اور یہ پتھر کا مقابلہ یہ شیشہ نہیں کر سکے۔ واہ واہ واہ، کیا خوبصورت بات کر دی آپ۔ جی جی، جو افسوسناک بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے علامہ اقبال کا اردو والا شعر سنایا، ہاں جی، فارسی والا تو نہیں سنایا نا آپ نے؟ کل میں نے فارسی کا سنایا، اچھا، میں فارسی والا سنا دوں گا، آج آپ سنا دیجیے۔ ہاں، لیکن اس سے پہلے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اردو والا شعر آپ نے سنایا پھر بھی ترجمہ کرنا پڑا۔ یہ افسوس کا مقام یہ ہے، بڑی خوبصورت بات آپ نے کی، یہ ہمارے لیے افسوس کا سنگ کا مطلب یہ ہے، ہاں جی، یعنی آج کے نسل کو یہ سب بتانا پڑتا ہے، سنگ کا مطلب یہ ہے، اس میں قصور ہمارا بالکل۔ علامہ اقبال نے فارسی میں کہا ہے گر تم خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جز بقرآن زیستن، کہ اگر تم چاہتے ہو، ترجمہ تو کرنا پڑے گا تو فارسی ہے، اگر تم چاہتے ہو مسلمانوں والی زندگی گزارو تو مسلمانوں والی زندگی قرآن کے بغیر تو نہیں گزر سکتی۔ بالکل جی، درست فرمایا آپ نے۔ یہ علامہ اقبال کا خیال ہے، ہمارا خیال نہیں ہے۔ ہمارا خیال یہ ہے کہ ہماری زندگی گزر رہی ہے مزے سے بغیر قرآن کے، اور خوب گزر رہی ہے، لیکن یہ کیسی گزر رہی ہے؟ بس گزر رہی ہے، یہ اس طرح گزر رہی ہے کہ ایک صاحب نے جا کے مولانا صاحب سے پوچھا کہ مولانا بغیر وضو کی نماز ہو جاتی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں ہوتی ہے۔ کہا عجیب بات کریں، میں ابھی تو پڑھ کے آیا ہوں۔ ارے یہ بس اسی طرح سے گزر رہی ہے، ایسے گزر رہی ہے۔ حافظ رحیم صاحب قبول نہیں ہوتی۔ ہاں، میں حافظ صاحب آپ کی جانب آؤں گا کہ یہ جو معاشرے کا جس کا ابھی پروفیسر صاحب نے بڑا ہی زبردست اور ایک چہرہ پیش کیا ہے، آئینہ دکھایا ہے انہیں، اس میں ہم شامل ہیں، بذات میں خود جو ہوں وہ شامل ہوں اس میں، تو بات انہی پہ ہو رہی ہے، شعر و شاعری پہ، اور ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ سے ایک علمی گفتگو میں بھی ہم بیٹھے ہیں، تو میں کیا یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھائی ایک ہی سب کا مذہب، دین بھی، قرآن بھی ایک، کیا بڑی بات ہے، ہوتے جو مسلمان بھی ایک، تو ہمیں آج مسلمانوں کو ایک ہونا ہے۔ مسلمان اگر ایک ہوں گے تو پوری دنیا کے مسلمانوں کی بات ہوگی۔ اگر ہم اسے پاکستان کی حد تک رکھیں تو مسلمانوں کے ایک ہونے کے ساتھ ساتھ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ سیاستدانوں کو بھی ایک ہونا چاہیے؟ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ مفاد پرستی کی سیاست جو ہے، جو اپنے طبقے کے لیے، اپنی جماعت کے لیے ہو رہی ہے، کرونا جیسے اتنے بڑے مرض کے رہتے ہوئے اپنی اپنی دکانوں کی جوتیاں چمکانے کا جو رواج نکلا ہوا ہے، کیا آپ کو نہیں لگتا حافظ صاحب کہ اس چیز کو کم ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے۔ اور دیکھیں، جہاں تک مذہبی رواداری کی بات ہے تو ایک بات ضرور اس میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ
ہم آہنگی کو زیادہ سے زیادہ فروغ دینا چاہیے. ہمارے مشترکات زیادہ ہیں, اختلافات بہت کم ہیں. ہم اختلافات کو ہوا دیتے ہیں. اس کا ایک ریزن ہوتا ہے کیونکہ جو آدمی جس مسلک سے وابستہ ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ ظاہر ہے میں اس کا کسٹوڈین ہوں, جب تک اس کے اختلافی چیز کو لے کر نہیں چلوں گا تو میری مطلب مجھے کیسے کوئی اہمیت دے گا. تو اس کی وجہ سے چھوٹی چھوٹی چیزیں نا بڑی بن جاتی ہیں. فروعیات کے اوپر ہم زیادہ چلے جاتے ہیں اور جو بہت بڑی بڑی چیزیں ہیں دین کی وہ بہت مشترک ہیں. میں پہلے بھی عرض کر رہا تھا ابھی پروگرام سے پہلے کہ قاضی حسین احمد مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ امت کے قدر مشترک اور امت کے درد مشترک پر گفتگو ہونی چاہیے. وہ بہت بڑا ہے, وہ بہت زیادہ ہے اس وقت. تو اللہ تعالیٰ ہم سے یہ نہیں پوچھے گا کہ ہمارے مسلک فرقے کا کیا ہوا. اللہ تعالیٰ تو ہم سے سوال کرے گا کہ پوری دنیا میں امت مسلمہ پامال تھی اور قرآن کے احکامات معطل تھے اور تم زندگی گزار رہے تھے اور تم اپنی چھوٹی چھوٹی دکانیں بنا رہے تھے اور تم جو ہے اس طرح لوگوں کو تقسیم کر رہے تھے, تو ہم سے تو وہ سوال ہوگا. اور جہاں تک سیاست دانوں کی بات ہے, دیکھیں سیاست کرنا ہر جماعت کا حق بھی ہے اور اس کو اپنی جماعت کو پریزنٹ کرنا چاہیے, لوگوں سے رائے لینی چاہیے. ایک نظام ہے جمہوری یا انتخابی, تو اس میں سب کو اس کا حق حاصل ہے. لیکن جب کوئی ایسا مسئلہ ہو جس میں ملک کا, قوم کا, امت کا معاملہ ہو, تو اس میں سب کو مشترک چیز کرنا ان سب کی ذمہ داری بنتی ہے اور حکومت کو اس میں پہل کرنی ہوتی ہے. بڑا بننا پڑتا ہے. حکومت چاہے میرے موافق ہے یا مخالف ہے, میری مرضی کی ہے یا نہیں ہے, لیکن ہے تو ہمارے ملک کی حکومت نا. تو جو بڑا ہے اس کو بڑا بننا پڑتا ہے اور اس کو پھر سب کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے اور اختلافات کو سامنے رکھتے ہوئے, محفوظ رکھتے ہوئے بھی یہ کام کیا جا سکتا ہے. افسوس کی بات ہے کہ ملکی سطح پہ بھی, وفاقی سطح پہ بھی اور صوبائی سطح پہ بھی اس چیز کے مظاہر زیادہ دیکھنے میں نہیں آئے. ہم ظاہر ہے میں کسی اور کو نہیں کہتا, میں اپنی بات کرتا ہوں جماعت اسلامی کی. جس دن یہ چیز پھیلنا شروع ہوئی تو سب سے پہلے سراج الحق صاحب نے بلاول صاحب کو فون کیا سندھ کے لیے, اور میں نے خود یہاں امیر کراچی کی حیثیت میں مراد علی شاہ صاحب کو خط لکھا کہ ہمارے الخدمت کے جماعت اسلامی کے دفاتر یہ تمام چیزیں حاضر ہیں, اب ہم مل کر یہ کام کرنا چاہتے ہیں. اختلاف اپنی جگہ موجود رہے گا. اور بہت پازیٹیولی ہم نے بیہیو کیا اور اس کے بعد انہوں نے بھی سب کو بلایا, اچھی بات تھی, سب نے مل کر فیصلے کیے. بدقسمتی سے فیصلے ہونے کے بعد اس پر عمل درآمد جو حکومت کی رسپانسبلٹیز تھی انہوں نے پوری نہیں کی اور اس کے نتیجے میں یہ لاک ڈاؤن اور جس پہ آپ کو مباحثے کرنے پڑ رہے ہیں اب, یہ سب جو ہے نا وہ ایک طرف ہو کر رہ گیا اور آپ سب حال دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہے. تو اس لیے ایسے موقعوں کے اوپر جب وبا ہو, پریشانی ہو, سب کا درد مشترک ہو, تو اس میں جو ہے نا پالیٹکس کے پوائنٹ اسکورنگ کو ایک طرف رکھ دینا چاہیے. اس لاک ڈاؤن پہ بھی پوائنٹ اسکورنگ ہو رہی ہے, راشن دینے پہ بھی پوائنٹ اسکورنگ ہو رہی ہے اور اپنی ذمہ داریاں کوئی بھی پراپر طریقے سے ادا نہیں کر پا رہا. ہے نا کہ 26 تاریخ سے لے کر اب تک لوگوں کو وہ ایک جو پالیسی ہوتی ہے, نیشنل پالیسی نہیں ملی, نیشنل کنسنٹس وہ نظر نہیں آئے. وفاق کی اپنی پالیسی ہے, سندھ کی اپنی پالیسی ہے. آپ کو کس کی پالیسی سمجھ آئی ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ ہاں یہ پالیسی اگر نافذ العمل ہو جائے پورے ملک میں تو بہتر ہو جائے گا؟ دیکھیں پالیسی تو وہی ہوتی ہے, سب مل کر اگر مشورہ کر لیتے ہیں نا تو اتنا مسئلہ بھی نہیں ہے. اب میں بتاؤں آپ کو ہوتا کیا ہے. عمران خان صاحب نے اعلان کیا لاک ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے, اچھی باتیں کی انہوں نے, صحیح مسائل ہو جائے گا, یہ ہو جائے گا. اور شام کو ایک پروگرام مطلب کور کمانڈر کی میٹنگ ہوئی اور اس کے بعد 4 گھنٹے بعد وفاق کی طرف سے اعلان آ گیا اور ان کے صوبوں کی طرف سے کہ لاک ڈاؤن ہوگا. یہ نہیں ہونا چاہیے نا. آپ سب سے مشاورت کریں اور یہ کہیں کہ یار جو بہتر راستہ ہو اختیار کرنا چاہیے. ڈاکٹرز کو بھی آن بورڈ لیں, علماء کرام کو بھی آن بورڈ لیں, اس لیے کہ یہ کوئی ایک آئسولیشن میں کیا جانے سوری ٹو انٹرپٹ یو رحیم صاحب, میں پچھلے کئی سارے دنوں سے یہ بات سوچ رہی ہوں. پنجاب کے اگر ڈاکٹرز کو اٹھائی جاتی ہے اور پنجاب کو پالیسی اٹھائی جاتی ہے تو پنجاب والے کہتے ہیں کہ ہم نے ڈاکٹرز کے مشاورت کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے. وہاں کے ڈاکٹرز کچھ جو ایکسپرٹس ہیں وہ کچھ مشورہ دے رہے ہیں. سندھ والے کہتے ہیں کہ ہم نے یہاں کے لوگوں سے, یہاں کے ایکسپرٹ سے مشاورت کر کے پھر فیصلہ کیا. یہ مشاورت, ہاں یہ ہو کیا رہا ہے, یہ الگ الگ ایکسپرٹ, مشاورت بھی اپنی مرضی کی ہوتی ہے نا, کس سے کرنی ہے کس سے نہیں کرنی ہے. اصل مفاد قوم کا ہو اور ملک کا ہو نا تو پھر اس کے بعد مشاورت کا دائرہ بھی بڑا ہوگا اور متنوع ہوگی, اس میں ورائٹی ہوگی. لیکن آپ کو کام ایک کرنا ہے اور پوائنٹ اسکورنگ کرنی ہے تو آپ اپنی مرضی کے مطابق فیصلہ لیں گے. آپ کو مجھ سے اگر کوئی اپنی مرضی کا سوال کرنا ہے تو آپ پہلے سے بتا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کھیلنے اور سیاست تو ایک بہت پاکیزہ عمل کا نام ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل کی سیاست بنی اسرائیل کے انبیاء کرتے تھے. اتنی پاکیزہ چیز کا نام ہے. اور اب اس کا نام جھوٹ, مکر, دھوکہ, فراڈ رکھ لیا تو اس میں سیاست کا قصور نہیں ہے, ان فراڈیوں کا قصور ہے اور کرپٹ لوگوں کا قصور ہے. تو ہمیں تو پاکیزہ سیاست کو پروان چڑھانا چاہیے. اس موقع پہ جو کورونا کی وبا تھی اس کے تمام آسپیکٹس کو لوگوں کے سامنے لانا چاہیے تھا. اپنے اعمال, اجتماعی فیصلے جو ہم غلط کرتے ہیں, یہ نظام, سود کی معیشت موجود ہو اور ہم اللہ سے کہیں کہ رمضان آ گیا ہم پر رحمت نازل کر دو. پی ٹی آئی کے اتحادی بھی رہے. پی ٹی آئی کہہ رہی تھی کراچی کو بند کر کے وفاق کو تباہ کرنے کی سازش کی جا رہی ہے, کیا صحیح کہہ رہی تھی؟ نہیں, پی ٹی آئی جو بھی کہہ رہی ہے, پی ٹی آئی تو یہ بتایا پہلے گرین بس کیوں نہیں پوری کرتے کراچی کی. وہ سروس تو اپنے حصے کا کام کوئی نہیں کرتا, دوسرے پہ تنقید کرتے ہیں. گورنر صاحب نے تو دستخط کیے تھے نا کہ تاجر جو ہیں ان کو 10 لاکھ روپے کا فائن ہوگا.
سمری تو بھیجی تھی سندھ حکومت نے، دستخط کیے تھے گورنر صاحب نے، تو گورنر صاحب کو جو کورونا پھیلانے پہ، تو گورنر صاحب کو جو کورونا لگا تو اس کا فائن کس پہ کروں میں؟ وہ جو تافتان سے آپ نے چھڑوایا لوگوں کو، اس کا فائن زلفی بخاری پہ کیا جائے یا علی زیدی پہ کیا جائے؟ تو کہنے کی بات ہے، یہ پوائنٹ اسکورنگ نہیں چلے گی، کام کرنا پڑے گا، اتفاق پیدا کریں. ایک میٹنگ بلاتے ہیں آپ اپوزیشن کی اور اس میں سے اٹھ کے بھاگ جاتے ہیں خود، تو کیسے کام چلے گا؟ اسی طرح صوبائی حکومت تو ماشاءاللہ ایسی ہے، اس نے شروع کے کام تو بڑے زبردست کیے جسے کاسمیٹک کام کہتے ہیں نا، اور اس کے بعد اس نے وہ لوٹا ماری کی ہے اور وہ کرپشن کی ہے اور وہ اس طرح لوگوں کا استحصال کیا ہے کہ رہے نام اللہ کا. تو بھائی ہم تو یہی کہتے ہیں کہ اس موقع پہ تو مت کھیلو، بہت تمہیں موقع مل رہا ہے، 12 سال سے مل رہا ہے اور ملے گا، لیکن اور پھر میں اب تو اپنے شہر کو جب دیکھتا ہوں تو ویرانی ہی ویرانی نظر آتی ہے. کیا آپ سے اس موقع پر بات کروں رمضان میں؟ اس لیے کوئی اچھا میسج، کوئی خوبصورت میسج رمضان المبارک کے حوالے سے ہمارے تمام سیاستدانوں کے لیے اگر چلا جائے، کیا کہتے ہیں؟ میں تو کہوں گا کہ حافظ صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی ہے اور بڑا زبردست حوالہ دیا ہے کہ بنی اسرائیل کی جو قوم کی سیاست تھی، جو وہاں کی حکومت تھی، وہ انبیاء کرام کے حوالے کی تھی اللہ تعالیٰ نے، اور انبیاء کرام جو ہیں وہاں کے حاکم تھے. تو یہ سیاست اتنا اچھا طبقہ ہے. سیاست کیا ہے؟ تدبیر کا نام ہے. بالکل تمدن. میں چاہوں گا کہ وہی جو سیاست کو یہاں پر ایک، میں معذرت چاہوں گا آپ سے، لیکن کوئی اچھے نام سے، اچھے ذہنیت کے ساتھ نہیں سمجھا جاتا ہے سیاست کے لفظ کو. سیاست کے لفظ کو بڑا بدنام کر دیا گیا ہے. تو میں تو یہ جو اچھا میسج جس کی کرن نے بھی بات کی، میں تو یہ چاہوں گا کہ اسی کی وضاحت آپ کر دیجیے. نہیں، میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں، صحیح حدیث ہے جی، کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، جی جی جی، کہ بنی اسرائیل کی سیاست انبیاء کے ہاتھ میں تھی نا. اچھا، سیاست صرف حکومت کا ہی نام بھی نہیں ہے. صرف حکومت بھی کیا ہے؟ حکومت تو مسلمانوں کے لیے بہت ضروری عمل ہے. حکومت کو بھی بعض اوقات سمجھتے ہیں حکومت اور سیاست کا عمل الگ ہے اور دین الگ ہے. یہ تو خود جو جدا ہوتی ہے سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. چنگیزی پیدا کر دیتے ہیں آپ. اللہ رب العالمین کی حاکمیت حکومت میں بھی ہوگی، معیشت میں بھی ہوگی، سیاست میں بھی ہوگی، تجارت میں بھی ہوگی، ہمارے گھر میں بھی ہوگی، ہم سب پہ بھی ہوگی. اس ٹوٹیلٹی کو مانیں گے، ادخلوا فی السلم کافہ، تو آپ مسلمان ہیں. اور اگر اس کو جدا جدا کر دیں گے تو آپ کے تو اسلام اور ایمان ہی مشکوک ہو جائے گا. تو سیاسی عمل جو ہوتا ہے لوگوں کی تدبیر کا عمل ہے، لوگوں کو سہولت پہنچانے کا عمل ہے، ان کو تمدن فراہم کرنے کا عمل ہے، ان کی ضروریات پوری کرنے کا عمل ہے، اور ان کی تنظیم کرنے کا، ان کی تہذیب کرنے کا عمل ہے. تو یہ عمل کرنا جو عبادت ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اس چیز کا لوگوں کو یہی نہ ہو اور صرف سیاست کو مفاد کے لیے اور اپنے نمود کے لیے اور جو ہے وہ دولت جمع کرنے کے لیے کریں گے. اب ایسا ہی ہے خدا نہ خواستہ کوئی عالم دین اگر دین کا استعمال غلط کرتا ہے تو نعوذ باللہ ہم دین کو کچھ برا کہیں گے کیا؟ یہ تو نہیں ہوگا نا. تو خود دین جو چیز ہے وہ تو بہت بڑی ہے. اسی طرح سیاسی عمل ایک بڑی پاکیزہ چیز ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ سب لوگ اس پاکیزگی کی طرف آئیں. ہاں، پھر اپنی جماعت کا نام اگر بلند کرنا چاہتے ہیں تو خدمت میں کریں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں نا، یہ کورونا کی وبا آئی تو حکومت کا اپنا کام تھا، لیکن پارٹیوں کا بھی تو کوئی کام تھا نا. درست. ملک میں پارٹیاں چلانے والی بڑی بڑی پارٹیاں، نون لیگ، پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی، اب ایم کیو ایم، ان کی پارٹیوں نے ریلیف کا کیا کام کیا؟ کوئی پوچھے نا، ان کا کوئی ونگ ہے جو خدمت کا کام کر رہا ہو اس وقت لوگوں کی؟ مطلب ان کا کام صرف یہ ہے کہ حکومت میں آئیں گے اور مزے کریں گے، اس کے علاوہ کچھ ہو جائے گا تو نہیں، ہمارا کام نہیں ہے. تو بھائی ہم جب کر سکتے ہیں بغیر کسی حکومت کے تو آپ کیوں نہیں کر سکتے؟ تو یہ سوال اب عوام کو کرنا چاہیے، تبھی مسئلہ حل ہوگا. یہ ہمارا جو پروگرام ہے زیادہ سیاسی ہوتا جا رہا ہے. میں وہی آ رہا تھا. آپ دونوں بھی خاموشی سے، آپ ہم سے جو پوچھیں گے حضرت میں حافظ صاحب سے تو یہ ایک بات بتاؤں، حافظ صاحب کی گفتگو ہے وہ جو اس وقت عوام سننا چاہتے ہیں، اس لیے آپ دونوں بھی توجہ سے سن رہے ہیں. لیکن واپس آئیں بھی افطار کا ٹائم ہونے والا ہے، کوئی قرآن کے مسئلے پوچھیں. مفتی صاحب دل سے جو بات نکلتی ہے سر پر نہیں طاقت پرواز نکلتی ہے. میں یہ سوال آپ کی جانب لا رہا تھا کہ قرآن پاک میں ہر چیز کے لیے ہدایت ہمیں دے دی گئی ہے. سیاست کے بارے میں بھی دے دی گئی ہے، حکومت کے بارے میں بھی دے دی گئی ہے، ہر چیز کے بارے میں واضح احکامات موجود ہیں. تو یہ جو اسلامی ممالک ہیں یہ اس چیز کو کیوں اس بات پر عمل نہیں کر پا رہے ہیں؟ اور کیا کوئی اتنے مشکل احکامات ہیں جن پر عمل کرنا اتنا مشکل ہو گیا ہے؟ یا بڑے بڑے جو سیٹیاں ہیں، جو بیوروکریٹس ہیں، ٹیکنوکریٹس ہیں، وہ ناراض ہو جائیں گے اس بات سے کہ اگر ہم نے جو ہے وہ قرآن کی تفسیر سنا کر جو ہے اس کے احکامات کے مطابق حکومت بنوا دی؟ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کا درس ہم نے بھلا دیا. جیسے کہ علامہ اقبال نے فرمایا کہ اگر درس قرآن ہم نے نہ بھلایا ہوتا تو یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھلایا ہوتا. اور حکمران جو ہے نا وہ آج کل دوسرا نام ہے عیاشی کا. ٹھیک ہے، ہم اسلام میں 57 اسلامی ممالک میں دیکھتے ہیں کوئی ایک بھی ایسا جو ہے وہ مرد قلندر نہیں ہے جو حق بات کے لیے سٹینڈ لے سکے. سب جو ہے نا OIC کو دیکھیں تو OIC تو حالت ایسی ہے کہ مسلمانوں کے لیے کشمیر پر ایک اجلاس بھی نہیں کر سکے. تو یہ مسلمان حکمرانوں ہی نہیں، مسلمان عوام بھی سب نے قرآن مجید فرقان حمید کو تلاوت تو کیا، سب اس کو پڑھتے بھی ہیں
لیکن پھر ہم اس کو لپیٹ کر زلدان میں پھر مچان کے اوپر رکھ دیتے ہیں. اس سے ہدایت جو لینی ہے، جس طرح زاہدی صاحب نے بات کی تھی، بڑی پیاری بات ہے. رمضان المبارک میں ہم تلاوت بھی کرتے ہیں، اس کا ثواب ہے اور کرنی چاہیے. اچھا ہم ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اچھا پڑھ کر ہمیں نافذ بھی کرنا ہے. اچھا قرآن مجید فرقان حمید ریکویسٹ کے لیے نہیں ہے. قرآن مجید فرقان حمید اللہ کا کلام ہے نافذ ہونے کے لیے، جو بول دیا بس، اس کے علاوہ دوسری بات نہیں ہے. اب حکمران جب اس کو نافذ کر دیں گے تو پھر وہ بن جائیں گے ایسے حکمران جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر، پھر عمر بن عبدالعزیز کے نقش قدم پر. پھر تو وہی حکمران ہوں گے نا. وہ حکمران کیسے تھے کہ اب عید کا موقع ہے، حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہوں نے حلف اٹھایا تو کافی صوبوں سے واپس آ گیا مال غنیمت ہی، اور زکوٰۃ واپس آ رہی ہے، خرچ کرنے کے لیے بھیجی. تو جی لینے والا ہی کوئی نہیں ہے، لینے والا ہی کوئی نہیں ہے. اور پھر ان کی اپنی حالت یہ ہے کہ جب ان کی بیگم نے کہا کہ بچیوں کو جو ہے نا عید کے کپڑے دلا دو، تو کہا میرے پاس پیسے نہیں ہیں. اچھا جی آپ اتنے بڑے حکمران ہیں، آپ پیسے نہیں ہیں آپ کے پاس، تو کیا وجہ ہے؟ کہا جی ریاست مدینہ کا اصول یہ ہے کہ حکمران کی تنخواہ اتنی ہوگی جتنی ایک مزدور کی ہوتی ہے. واہ 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 واہ، اسے مکمل کیجئے گا. جب وہ لینے کے لیے گئے تھے ایڈوانس تنخواہ، اور پھر جب یہ اسلامی ریاست کا اصول ہے کہ اس کی جو حاکم ہے اس کی تنخواہ اس لیول کی ہوگی، اس کو پتہ چلے عوام کے درد کا. یہاں تو جو ہے نا وہ آبے کا آوائی 57 اسلامی ممالک میں ٹیڑھا ہے. تو جب عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے بولا کہ اب نہیں ہے لیکن سب لوگ دیکھیں گے، امیر المومنین کی بیٹیاں ہیں، تو آپ ایسا کریں ایڈوانس تنخواہ لے لیں. تو ان کا یہ ٹھیک ہے. پھر ایڈوانس تنخواہ کے لیے ان کو جب بلایا بیت المال سے ذمہ دار کو، تو وہ بھی تو پھر ہمارے والے وزیر خزانہ کی طرح تو نہیں ہوتے نا جناب کہ آپ نے اشارہ کیا اور سب کچھ پاس ہو گیا. ہاں اس کے بعد جو ہے نا وہ آپ نے درخواست دی جی میں ڈیفالٹر ہو گیا تو سب معاف ہو گیا، ایسا تو نہیں ہے. اسلامی حکومت ہے، اسلامی نظام ہے. تو انہوں نے آگے سے کہا کہ امیر المومنین ٹھیک ہے آپ کی بات، لیکن اگلے مہینے کی جو تنخواہ ہے وہ تو کام کے بدلے میں ہوگی. آپ گارنٹی دیں گے کہ اگلے مہینے تک آپ زندہ رہیں گے؟ اگلے مہینے تک آپ کام کریں گے جس تنخواہ کی آپ مستحق ہوں گے، جو تنخواہ آپ لینا چاہتے ہیں. تو کہا تم نے بہت اچھی مجھے نصیحت کی بات کی، جزاک اللہ خیر، مجھے تنخواہ نہیں چاہیے. انہوں نے تنخواہ ایڈوانس نہیں لی. یہ طرز ہے. ورنہ تو کالر بھی موجود ہے، کالر بھی لے لیتے ہیں. ہیلو، سبحان اللہ. ہیلو، السلام علیکم. السلام جی کون صاحب؟ میں مصطفیٰ بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی مصطفیٰ صاحب، میں امریکہ سے آیا ہوا ہوں. ہم وہاں پر بہت اچھی طرح سے سالے شیعہ سنی مسلمان رہتے ہیں ماشاءاللہ. تو وہاں پر ایک قرآن کی ایک آیت کو کوٹ ہوئی تھی جس کا یہ ہے کہ اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی، اور اطاعت کرو اولو الامر کی. تو وہاں ہمارے جو دوست ہم لوگ آپس میں بات کرتے ہیں تو اولو الامر سے مراد حاکم وقت ہے. تو کیا میں امریکی صدر کی اطاعت کروں گا؟ یہ پلیز اہل سنت کے عالم سے ذرا کیجیے. جی میں ابھی آپ کو پوچھوا دیتا ہوں. میں سمجھ سکتا ہوں ڈونلڈ ٹرمپ کی جو شخصیت، آصف صاحب، جو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں حکم نازل فرمایا اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی اور اولو الامر یعنی حاکم اسلام. اچھا یہ حاکم اسلام جو فرمایا گیا، یہ حاکم اسلام کی اطاعت بھی اس وقت کی جائے گی جب اس کے احکام قرآن و حدیث کے مطابق ہوں گے، جو شریعت کے دائرے میں ہوں گے، جو قوم کی مفاد میں، امت کی مفاد میں، مسلمانوں کے مفاد میں ہوں گے. اگر حاکم اسلام چور ڈاکو لٹیرا ہوگا تو اسلام یہ کہتا ہے کہ اس کی بھی اطاعت نہیں کی جائے گی اگر وہ غلط حکم دے رہا ہے. ٹھیک ہے، تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی اطاعت کا تو کہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ایک تو یہ، دوسرا قرآن پر بات ہو رہی ہے مختصر. اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں اپنے معاشرے میں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اپنے معاشرے کو بھی اچھا کرنا چاہتے ہیں تو قرآن سے پوچھنے کہ نسخہ کیا ہے. قرآن فرماتا ہے 4 پارے کی پہلی آیت ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم ہرگز کامیابی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو. جیسے حافظ نعیم صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ نے کیا کردار ادا کیا. تو ہم سب کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمیں اللہ کی راہ میں اپنا پسندیدہ مال ہو، اپنی شہرت ہو، اپنی طاقت ہو، جو کچھ بھی ہو، اعلاء کلمت الحق کے لیے، مخلوق خدا کی خدمت کے لیے اگر ہم اس کو صرف کریں گے تو دنیا بھی ہماری اچھی ہوگی اور آخرت بھی ہماری اچھی ہو جائے گی اور ہمارا معاشرہ بھی درست ہوگا. کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ.
تعاون کرنا ہے, کوپریٹ کرنا ہے. کس کام میں؟ اچھے کام میں. برے کام میں کسی کے ساتھ تعاون نہیں کرنا. اگر ہم ان اصولوں کو اپناتے ہیں تو ہمارا معاشرہ درست ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو یقیناً ہمارے بھائی جبران صاحب جنہوں نے کال کی ہوگی, ان کا جواب جبران مصطفیٰ صاحب تھے, جبران مصطفیٰ, ان کو جواب یقیناً مل گیا. جی آپ کا وہ یہ کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم, اللہ کی اطاعت کرو, رسول کی اطاعت کرو, اور اولی الامر منکم, جو بھی تمہارا اولی الامر ہے. اب جیسے ہمارے اس پروگرام کا اولی الامر کون ہے, ہمارے اس ادارے کا اولی الامر کون ہے. قرآن کریم کا انداز ایک کلیہ ہوتا ہے, وہ جا کے کسی شخصیت پر فٹ نہیں کرنا ہے کہ آپ نے جا کے ڈونلڈ کیا ہے نام ان کا, ڈونلڈ ٹرمپ صاحب پر فٹ کرنا ہے. ہم دعا کرتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب, سارے انگریز, سارے یہ امریکی, برطانوی اور یہ رشین, یہ سارے مسلمان ہو جائے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی حضرت عمر اور حضرت عثمان کے لیے دعائیں کی, اور پھر آپ نے ابو جہل جیسے آدمی کے لیے دعائیں, ہماری دعائیں کہ لوگ مسلمان ہو جائیں. لیکن اگر کوئی مسلمان وہاں کی شہریت اختیار کرے گا یا وہاں مہینے کے لیے جائے گا یا کسی بھی حوالے سے کسی بھی مسلم ملک میں جائے گا, تو شریعت کے حدود کو بھی اور وہاں کے قوانین کو دونوں کو فالو کرے گا, اس کو تطبیق کرے گا. وہاں کے نظام کا جو ہے وہ اس کے لیے وہ لوگ اولی الامر بن جائیں گے. اس میں وہ ہوگا نا کہ جو دیکھیں امر تو اصل میں اللہ کا ہے, پہلی بات امر وہ ہے, اور وہ امر جو ہے نا صرف تمدن کی انتظام کا معاملہ نہیں ہے, وہ تو اسی سینس میں ہے کہ وہ صاحب امر وہ ہے کہ جو واقعی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق پورے نظام کو چلانے والا. نمبر ایک. بعد میں یہ جو جس معاملے کا تعلق آپ بتا رہے ہیں نا, جس حکومت میں ہم ہیں, اگر ہر آدمی حکومت کی خلاف ورزی کرنا شروع کر دے کہ تو صاحب امر ہے نہیں, اس کی تو اب شخصیت ایسی نہیں ہے, اس نے قرآن نافذ نہیں کیا ہوا, تو اس سے فتنہ پیدا ہوگا, فساد پیدا ہوگا. تو کام کیا ہے, آپ اس حد تک اس کی بات مانیں گے جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے ٹکراتی نہ ہو. اور دوسری بات یہ ہوگی کہ پھر آپ اس کی کوشش کریں گے کہ یہ پورا کا پورا نظام اللہ کے حکم کے تابع ہو جائے. آپ اگر کوشش نہیں کر رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کے تمام جرائم میں شریک ہو رہے ہیں. سود کا نظام اگر موجود ہے اور آپ سود کے نظام کے خاتمے کی جد و جہد نہیں کر رہے, تو آپ سود نہیں بھی لیتے تو آپ سود کے نظام کے شریک کار ہیں, اور اس کا عذاب اور وبال آپ کے اوپر آئے گا. جہاں تک امریکہ اور مغربی ممالک میں سکونت اور رہائش اور قومیت حاصل کرنے کا تعلق ہے, یہ بھی اتنا سیدھا معاملہ نہیں ہے. میں چاہوں گا کہ اس پہ سورہ انفال کی وہ تفاسیر پڑھی جائیں جو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ, مفتی محمد شفیع صاحب نے لکھی ہیں. اس سے ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ کہاں کی شریعت لینی چاہیے اور کہاں کی نہیں لینی چاہیے. یہ موضوع نہیں ہے, بعد میں بات کریں. اس سے آگے بھی تو ہے جو سیاق و سباق ہے, اس کے تناظر میں اگر آپ دیکھیں تو اولو الامر کی اطاعت جو ہے وہ رسول کی اطاعت کی ہی طرح بتائی گئی ہے. تو یہ ایک انکنڈیشنل اوبیڈینس ہے. یہ انکنڈیشنل اوبیڈینس کی صرف ایک صورت ہے کہ وہ یا تو اللہ کے رسول ہوں, یہ صاحب عصمت ہو جن سے غلطی کا امکان نہ ہو, اور اگر کہیں غلطی کا امکان ہے جیسے عام حکمران ہیں یا جیسے آپ نے اداروں کی بات کی, یا ایک فوج کا سربراہ یا کسی بھی لیول پہ بیوی کے لیے شوہر ہے یا استاد کی اطاعت ہے, تو وہ کنڈیشنل ہے. اس میں صرف معروف میں اطاعت ہوگی اور منکر میں اطاعت نہیں ہوگی. تو اس کا بھی آپ کو تعین کرنا پڑے گا کہ یہ جو حکم دے رہا ہے, جو بھی ہمارا ہائی افس ہے, وہ معروف کا حکم دے رہا ہے یا منکر کا حکم دے رہا ہے. اگر وہ معروف کا حکم دے رہا ہے تو اس کی اطاعت کریں گے, منکر کا حکم دے گا تو اطاعت نہیں کریں گے. اور وہ اطاعت جو ہے اللہ اس کے رسول کی اثنا عشری مکتب فکر میں یہ تفسیر اس کی لکھی گئی ہے کہ جو ان کے ائمہ ہیں, سنیں نا, وہ ائمہ معصومین, اس لیے آپ نے عصمت کی طرف اشارہ فرمایا. اور حافظ صاحب نے جس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ بھئی ان ممالک میں سکونت اختیار کرنے, میں اس پر نہیں گیا, میں مطلق فقہی اس پہ گیا. آپ قوانین کی بات قوانین کے حد تک, قوانین کو فالو کرنا چاہیے. باقی بالکل آصف صاحب صحیح کہہ رہے ہیں. دوسری بات اس میں یہ کہ وہاں جا کے سکونت اختیار کریں یا نہ کریں, اس میں علماء کا اختلاف ہے. بہت سارے آج بھی کہتے ہیں کہ آپ مسلم ممالک سے غیر مسلم ممالک میں صرف دنیاوی مفادات کے لیے کیوں جا رہے ہیں. لیکن کچھ دوسرے حضرات, اگر آپ اس میں کوئی دعوت ہے, بڑا لمبا موضوع ہے, دار الحرب کیا ہے, دار الاسلام کیا ہے, دار المسلمین کیا ہے, دار الکفر کیا ہے. کسی زمانے میں بہت لڑائی جھگڑے والا موضوع تھا, آپ نے نئی بات کر دی, دار الحرب اور دار الاسلام. میں آنیئر کہنا چاہتا ہوں کہ اس زمانے میں دنیا میں کوئی دار الحرب اور دار الاسلام نہیں ہے. پوری دنیا دار الاسلام ہو چکی ہے, پوری دنیا میں لوگ مسلمان ہیں,
اور جیسا علامہ اقبال نے کہا کہ چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا ہے، سارا جہاں ہمارا. اس طریقے سے میں جانا، اگر ہم نے دارالحرب دارالاسلام والی بات شروع کر دی تو پھر جنگیں شروع ہو جائیں. دارالحرب تو نہیں ہے لیکن دارالکفر اور دارالاسلام تو ہے. دارالکفر کیسے؟ دارالکفر تو کہیں گے نا. اصل میں یہی یہ دونوں میں یہ شاہ عبد العزیز تناظر میں سمجھ. اصل میں مسئلہ یہ ہم کسی ایسے ٹاپک پہ جانے کے بجائے کہ جس میں پھر اختلافات کا آغاز ہو جائے، کیونکہ بول کی یہ پالیسی ہے اور ہماری یہ پالیسی ہے کہ ہم یہاں پر محبت کی فضا قائم رکھیں، تو ہم اسی چیز کو ہی پھر آگے بڑھاتے ہیں. تو میں آپ کی جانب آ رہی ہوں زاہدی صاحب اس سوال کو لے کر، کیونکہ نزول قرآن پر ہم بات کر رہے ہیں. تو ذرا یہ بتائیے گا کہ ہم جو قرآن پاک کو جس صورت میں دیکھتے ہیں، جس طرح سے پہلے سپارے سے لے کر 30 سپارے تک، کیا یہ اسی طرح سے اس کا نزول ہوا ہے یا کچھ مختلف طریقہ تھا؟ ذرا اس کے اوپر روشنی ڈالیے گا ہمارے لیے، ہمارے ناظرین کے لیے. لیکن یہ تو واضح ہے کہ قرآن کریم جو موجودہ شکل میں ہمارے پاس ہے اس ترتیب سے نازل نہیں ہوا. یہ تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں، کیونکہ مکی صورتیں آخر میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے اسے پہلی مرتبہ ترتیب دی. لیکن قرآن کریم کی جو ترتیب ہے اس پر بھی امت مسلمہ کا اجماع ہے کہ یہ جو ترتیب ہے یہ توقیفی ہے. توقیفی کا مطلب یہ ہے کہ خود حضور نے بیان فرمایا کہ اس کو یہاں رکھو اور اس کو یہاں رکھو اور اس کو یہاں رکھو. بعض اوقات ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک سورہ نازل ہوئی ہے اور اس کی کچھ آیتیں بعض دوسری صورتوں کے نازل ہونے کے بعد نازل ہوئی ہیں، لیکن ان کو حضور نے بتایا کہ یہ جو آیت نازل ہوئی ہے یہ فلاں سورہ کی ہے تو اس کو وہاں رکھا جائے. تو یہ ترتیب جو ہے وہ حضور کی دی ہوئی ہے اور اس ترتیب میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اچھا یہ یہاں پر ایک سوال اور آتا ہے، کیونکہ آج ہم بات ہی کلام الہی پہ کر رہے ہیں، تو قرآن پاک میں جو چیزیں موجود ہیں، کچھ حروف ایسے ہیں جن کا ترجمہ جو ہے وہ نہیں ہو پایا ہے، ابھی تک کیا نہیں گیا، جنہیں ہم لوح قرآنی بھی کہتے ہیں، حروف مقطعات بھی ہیں، تو ان کا جو ترجمہ ہے وہ نہیں ہو پایا. ان کی طرف بھی کافی لوگ جو ہیں وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ کیا حروف ہیں آخر، یہ ان کا کیا معنی ہے اور کیا ان سے جو ہے وہ مراد لی جاتی ہے. میں چاہوں گا کہ سب اس پہ اپنا تھوڑا سا جو ہے وہ موقف ضرور بیان کریں. مقطعات کا معنی تو ہمیں نہیں معلوم، حقیقت یہی ہے، لیکن یہ بے معنی نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتے، کیونکہ اگر ان کا کوئی معنی نہ ہوتا تو قرآن کریم پر جو مشرکین کی طرف سے، کفار کی طرف سے اعتراضات ہوئے ہیں، تو یہ اعتراض بھی ہوتا کہ یہ تمہاری کتاب میں ایسی کیا بات لکھی ہوئی ہے کہ جس کا کوئی معنی نہیں ہوا معاذ اللہ. تو حروف مقطعات پہ اعتراض نہیں ہوا. یہ اس زمانے میں کچھ ایسے رموز تھے جو رائج تھے، بعض دیگر چیزوں میں بھی ہوں گے اور اس کے معنی ہم تک نہیں پہنچے ہیں کسی بھی سبب سے. جی آصف صاحب. دیکھیں یہ حروف مقطعات جہاں تک ہم نے کتابوں میں پڑھا، علماء سے سنا، تفسیر میں پڑھا، یہ اس کا علم اللہ اور اللہ کی عطا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک راز ہے. جیسے کہا نا معرفت اور اس کا باطن، تو یہ ایک راز ہے جو اللہ اور اس کے محبوب کے درمیان ہے. اور بالکل صحیح کہا انہوں نے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں کسی بھی آیت، کسی بھی حرف کو بے جا نازل نہیں کیا گیا. تو ہمارے نزدیک تو یہ کہ اس کا علم اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اترا ہے، اور یہ ایک راز ہے اللہ اور اس کے محبوب کے درمیان. جسے بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان ان کو اپنے ہم راز لوگوں کے درمیان راز رکھتا ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے، آپ کے قول و فعل سے قرآن کی پوری تفسیر ہمارے سامنے موجود ہے. بے شک. جیسے وہ منکروں کے نام جو ہیں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی صحابی کو بتائے تھے اور راز رکھنے کو کہا. جیسے باطنی علم حضرت ابو ہریرہ کو عطا فرمایا، منافقین کے جو نام بتائے تھے. میں یہاں پر جو ہے وہ ایک مجھے قرآن مجید فرقان حمید سے جو ہماری دوری ہے اس کے اوپر ایک میں چھوٹی سی بات ان کو بتانا چاہوں گا کہ ایک امام مسجد کی دعوت کی، ہر رمضان میں جو ہے وہ دعوت ہوا کرتی، تو اور یہ تھا ایسے علاقے کا کہ جو مسلمانوں سے ہٹ کر تھا، تو وہاں پر جتنے مسلمان تھے انہوں نے وہ ایک مسجد بنائی اور پھر باری باری امام مسجد کی دعوت کیا کرتے. اب امام صاحب کی دعوت کی، اکیلے امام صاحب بڑے شان و شوکت سے دعوت کی، تو کھایا پیا چلے گئے. بیگم نے بولا کہ کمرے میں نے پیسے رکھے تھے تو وہ پیسے مجھے مل نہیں رہے، اور اس کمرے میں تو کوئی آیا ہی نہیں، میں تھی تم تھے اور امام صاحب آئے تھے. تو طے یہ ہوا کہ جب نہیں ہے تو پھر امام صاحب نے چوری کر لی. اب امام صاحب نے چوری کر لی تو جناب اب وہ کچھ بول بھی نہ پائیں، لیکن نماز پڑھنے جائے اور امام صاحب سے ملے بغیر ہی آ جائے. کرتے 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 پھر وہ پورا سال ہی گزر گیا. پھر رمضان کا مہینہ آ گیا، پھر دعوت ہو گئی، افطار ہو گیا، جی آ جائیے امام صاحب.
بولے امام صاحب آپ کو پتہ ہے کہ میں پورا سال آپ سے دور رہا. بولا ہاں. مجھے بھی ٹائم نہیں ملا تم سے پوچھ سکتا کہ بھائی کیا معاملہ تھا. تو بولا آپ ناراض تو نہیں ہوں گے بتا دوں. بولا ہاں بتاؤ. بولا اصل میں جب دعوت کی تھی آپ کی تو کمرے میں پیسے رکھے ہوئے تھے اور آپ میں اور میری بیوی تھے. تو جب آپ کے جانے کے بعد ہم نے تلاش کیا تو ہمیں ملے ہی نہیں. تو امام نے جو ہے نا ایسے کیا اور ایک چیخ ماری. تو بولا امام صاحب کیا ہوا؟ بولا اس وجہ سے چیخ نہیں ماری کہ تم نے میرے پہ الزام لگایا. اوپر دیکھا ہے قرآن مجید جو ہے زلدان میں لپٹا ہوا تھا اور گرد اٹی ہوئی تھی. بولا اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے جانے کے بعد سے تم نے ابھی تک قرآن مجید کھول کے نہیں دیکھا. اللہ. بولا وہ کیسے؟ بولا اصل میں جب تم یہاں سے چلے گئے تو ہوا آئی اور پیسے اڑ رہے تھے تمہارے. اللہ. تو میں نے سارے پیسے اٹھا کے زلدان میں رکھ دیے تھے کہ جب تم روزانہ قرآن پڑھتے ہو صبح کھولو گے تو تمہیں تمہارے پیسے مل جائیں گے. لیکن جو ہے وہ اٹھانا ذرا اس کو جب اٹھایا تو مٹی اٹی ہوئی تھی اور جیسے کھولا تو اس میں پیسے تھے. تو کہا کہ مجھے چیخ اس بات پر ماری کہ میرا دل پھٹنے جیسا ہو گیا کہ ہم مسلمان ہیں اور پورا سال ہمارے گھر میں قرآن مجید کھلتا نہیں ہے. یہی حال ہمارے پاکستان میں بھی ہمارے گھروں میں ہے. جب کوئی مر جاتا ہے تو کھولتے ہیں قرآن خوانی کرنے کے لیے. ہمارے لوگ قرآن مجید نہیں پڑھتے اور ہم لوگ کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں. ہم کیسے مسلمان ہیں کہ ہم لوگ جو ہے وہ قرآن سے ہی نصیحت حاصل نہیں کرتے. آج نزول قرآن کی رات ہے. ہم سب کو یہ نیت کر لینی چاہیے کہ انشاءاللہ ہم روزانہ اپنے گھروں میں قرآن پڑھیں گے. مطلب یہ تو ایک چھوٹی سی ایک وہ نصیحت کی بات تھی جو میرا دل کیا کہ میں آپ کو بتاؤں. یہ درست بات تھی, بہت ہی درست بات تھی اور یہ المیہ کی بات ہے ہمارے لیے. آج کل ہو رہا ہے عابد بھائی آپ نے بالکل درست فرمایا. واقعتاً ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب کوئی مر جاتا ہے تو پھر ہی قرآن پاک کھولا جاتا ہے. یہ جو مرنے والا ہوتا ہے اس کے فائدے کے لیے اس کے سر کے اوپر قرآن پاک سورہ بقرہ پڑھنے کے لیے بٹھا دیا جاتا ہے کسی پڑھنے والے کو. بریک کی جانب بڑھیں گے, اذان کا وقت ہونے لگا ہے تو بریک کی جانب بڑھتے ہیں. بریک کے بعد آپ سے ملاقات ہوگی, اجازت دیجیے گا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی
بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سیدنا محمد الوسیلة والفضیلة والدرجة الرفیعة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدته وارزقنا شفاعته یوم القیامة انك لا تخلف الميعاد۔ السلام علیکم ناظرین، ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں رمضان میں بول کی افطار نشریات میں۔ اور اسد بھائی آپ آ جائیے پلیز، بیٹھیے۔ بچے جو ہیں وہ ماشاءاللہ سے بڑے زبردست طریقے سے افطار کر رہے ہیں۔ ریحان بھائی ایک ٹرے مجھے بھی دے دیجیے، پانی پی کے جو ہے وہ پیٹ تھوڑا سا خالی لگ رہا ہے، اگر میری ٹرے بھی لا دیں تو بڑی مہربانی ہوگی۔ اسد بھائی کے لیے بھی لے آئیے گا، بڑی مہربانی۔ تو ناظرین اب جو ہے وہ ہم افطار کر چکے ہیں، تو آج 27ویں شب شروع ہو چکی ہے۔ اب توبہ کی رات آ چکی ہے، شب قدر آ چکی ہے۔ جتنی توبہ کرنی ہے کر لیجئے، جتنی عبادات کرنی ہے کر لیجئے۔ کیا پتہ کہ 1000 مہینوں کی عبادات کا ثواب آج اس رات کو آپ حاصل کر لیں۔ گزارش صرف اتنی تھی کہ اگر میری جانب سے، ہمارے پروگرام کی جانب سے، یا کسی بھی ایسے شخص کی جانب سے جس کا تعلق ہم سے یا اس نشریات سے ہے، آپ کی دل آزاری کسی بھی وجہ سے ہوئی ہے، تو آج کی اس رات ہمیں معاف کر دیجئے گا۔ یقیناً یہ ہم سچے دل سے کہہ رہے ہیں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ میں کسی کی جانب سے بات کر رہا ہوں۔ سب اپنا جواب سب نے خود دینا ہے، میں نے اپنا جواب خود دینا ہے۔ میں لیکن اس بارے میں آپ سے ضرور گزارش کروں گا کہ کسی بھی وجہ سے کسی کا بھی دل دکھ جاتا ہے، کبھی ہم نے جو ہے وہ کسی سیاسی پارٹی کے کسی نمائندے کو کچھ کہہ دیا ہو، کسی سے تلخ کلامی سے سوال کر لیا ہو، کچھ بھی ہو سکتا ہے، ہم بھی انسان ہیں، خطا کے پتلے ہیں۔ تو آج کی اس رات میری گزارش یہ ہے کہ مجھے، میری پوری ٹیم کو، تمام حضرات کو، ہمارے چینل سے کسی تعلق رکھتا ہو کوئی بھی شخص، اس سے کسی سے بھی اگر آپ کی دل آزاری ہوئی ہو تو آج کی رات ہمیں معاف کر کے ہمارے حق میں ضرور دعائے خیر کیجئے گا، اور ہم بھی انشاءاللہ تعالی ایسا ہی کرنے والے ہیں کہ سب کو آج معاف کر کے ان کے لیے دعائے خیر ہی کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ جی بچوں سے بات کر کے پھر انشاءاللہ نعت جو ہے وہ ہم سنتے ہیں۔ اب ہم بچوں کی طرف چلتے ہیں، اور افطار بچوں کا ہو چکا ہے۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ روزہ تھا آپ کا؟ ہاں، کیسا گیا سارا دن آج کا روزہ؟ اچھا گیا روزہ؟ مزہ آیا روزہ رکھ کے؟ کچھ سنانا ہے ہمیں؟ کچھ یاد کر کے آئی ہیں کیا؟ ہاں، آپ دونوں مل کے سنائیں گے؟ اور یہ جو بیچ میں بیٹھی ہوئی ہیں خالہ، یہ کیا کریں گی پھر؟ السلام علیکم، آپ ان کی بہن ہیں؟ اچھا، آپ ان کی بہن نہیں ہیں، وہ آپ دونوں بہنیں ہیں۔ صحیح۔ آپ کا بھی روزہ تھا ماشاءاللہ، کیسا گیا آج کا روزہ؟ آپ نے کچھ سنانا ہے ہمیں؟ کیا سنائیں گی؟ نعت سنائیں گی؟ جلدی سے سنا دیں، ہمارے پاس وقت بہت کم ہے آج۔ ہاں، پھر فہیم بھائی بھی آئے ہوئے، ان سے بھی ہم نے نعت سننی ہے، ہمارے ہم نام۔ سنائیے۔ تو امیر حرم میں فقیر عجب، تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب، تو عطا ہی عطا میں خطا ہی خطا، تو کجا من کجا۔ سبحان اللہ، بہت پیاری۔ السلام علیکم، آپ کا کیا نام ہے؟ مائک لے لیں، عشا فاطمہ۔ ہاں، قریب کیجئے مائک۔ عشا فاطمہ نام ہے آپ کا؟ عیشا یا ایشل فاطمہ؟ پھر میں ابراہیم صاحب کو مس کر رہی ہوں، جو نام کا فوراً مطلب بتا دیتے تھے۔ ایشل، ہاں، ابراہیم قادری صاحب کو میں مس کر رہی ہوں۔ ایشل، آپ کو پتا ہے آپ کے نام کا معنی کیا ہے؟ کیا؟ جنت کا پھول۔ جنت کا پھول؟ اچھا، ماشاءاللہ، آپ تو دنیا میں بھی پھول ہیں، اور جنت کا پھول آپ کا نام ہے۔ بالکل ماشاءاللہ، بیٹیاں پھول ہوتی ہیں، بالکل۔ اور یہ جو ہمارے ساتھ چھوٹو بابا بیٹھے ہوئے ہیں، بہت زیادہ بزی ہیں ابھی افطار کرنے میں، ان کو دیکھ کے لگ رہا ہے یہ بہت، آپ ان کا کلوز ہونا چاہیے، ٹھیک ہے جی؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے آپ کا جناب؟ سفیان صاحب، آپ آج روزہ رکھا تھا؟ پہلا روزہ تھا؟ ارے واہ، کیا روزہ لگا تو نہیں؟ بھوک تو نہیں لگ رہی تھی؟ پیاس تو نہیں لگ رہی تھی؟ یہ آپ کا ایک آگے والا دانت جو ہے نا، ای کر کے دکھائیں ذرا کیمرے میں، یہ کچھ دنوں بعد چوہا لے کے جانے والا ہے۔ ہاں، چھپا لیا ہے آپ نے، ہے نا؟ کیوٹی لگی ہوئی ہے۔ چاکلیٹ زیادہ کھاتے ہیں کیا؟ ایسا ہی ہے نا، چاکلیٹ کھانے کے بعد برش کر لیا کریں سونے سے پہلے، ٹھیک ہے؟ کچھ سنانا ہے یا صرف کھانا ہے؟ چلیں آپ کھائیے، اور اب جو ہے وہ ہم فہیم بھائی سے جو ہے وہ نعت سنیں گے۔ فہیم بھائی سے ہم نعت سنیں گے، لیکن اس سے پہلے صرف 2 جملے جو میں کہنا چاہتی ہوں ناظرین کو انشاءاللہ تعالیٰ۔ آج ہم، معاف کیجیے گا ذرا پکوڑا بھی ہے ساتھ، آج الحمدللہ 27ویں شب ہے،
تو ہم 10 بجے سے انشاءاللہ العزیز اپنے خصوصی نشریات کے ساتھ شب قدر میں بول کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ براہ راست ہوں گے. آج جب آپ تمام لوگ دعائیں مانگیے گا اللہ تعالیٰ سے، یہ جب عبادت کریں گے تو اس کے ساتھ ساتھ یوم پاکستان بھی ہے آج. یہ یاد رکھیے گا کہ پاکستان آج ہی کے دن ہمیں ملا تھا، وجود میں آیا تھا. تو اس ملک کے لیے، اس مٹی کے لیے دعا نہ صرف دعا کیجیے گا بلکہ اسے بھی عبادت سمجھیے گا جو ہم کچھ اچھا اس ملک کے لیے کریں گے. جیسے سیاست بھی اگر دل سے کی جائے تو یہ بھی عبادت ہے. آپ کی جانب آتے ہیں اور پھر انشاءاللہ تعالی ہم کلوزنگ کی جانب آئیں گے اور رات کو 10 بجے انشاءاللہ ناظرین سے دوبارہ ملاقات ہوگی.